السلام علیکم۔ دھائیں دھائیں دھائیں، ایک تسلسل سے ہونے والی فائرنگ کی کان پھاڑ آوازوں کے درمیان فائر کرنے والا کامل سکون کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم ساکت تھا اور گن کی لبلبی پر موجود انگلی اس کے جسم کا وہ واحد عضو تھا جو اس وقت متحرک دیکھا جا سکتا تھا۔ اس انگلی کی ہر حرکت کے ساتھ نکلنے والی کسی گولی نے اپنا نشانہ خطا نہیں کیا تھا، اور مشین کا دھکیل کر سامنے لایا جانے والا ہر تازہ پتلا نشانہ بنتا جا رہا تھا۔ پورے 8 پتلوں کو نشانہ بنانے کے بعد اس کی انگلی غیر متحرک ہوئی اور باقی جسم میں تحرک پیدا ہوا۔ ہاتھ میں موجود 8 گولیوں والی گن کو ایک سٹینڈ پر رکھ کر وہ کانوں پر موجود ہیڈ فون نما ایئر پروٹیکشن اتارنے لگا۔ ویری ویل ڈن معاذ۔ ایئر پروٹیکشن اتار کر وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ سر صفات اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے اور اسے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے۔ تھینک یو سو مچ سر، سارا آپ کی تربیت کا کمال ہے۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے انکساری سے جواب دیا۔ تربیت اپنی جگہ، لیکن جب تک شاگرد ہونہار نہ ہو، استاد کے لیے اپنے ہنر کی منتقلی آسان نہیں ہوتی۔ تم نے جتنے کم وقت میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ سر صفات نے کھل کر اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ شاگرد کے اندر پورے خلوص اور دیانتداری سے اپنا ہنر منتقل کرنے والے اساتذہ بھی شاذ ہی ہوتے ہیں سر، اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک مخلص شخص کی سرپرستی میسر آئی ہے۔ معاذ نے اس بار بھی انکساری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ تعریف وہ شے تھی جس سے اس کا قدم قدم پر واسطہ پڑتا تھا، اور اب وہ اس کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ کسی نئی تعریف کو سن کر پھول کر کپا بننے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ باصلاحیت ہو اور باظرف بھی، اس لیے امید رکھی جا سکتی ہے کہ زندگی میں بہت ترقی کرو گے۔ وش یو بیسٹ آف لک معاذ۔ سر صفات جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے، برآمدے کے آخری سرے پر پہنچ کر رک گئے۔ معاذ نے بھی احتراماً اپنے قدم روک لیے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات سنتا رہا۔ بات کے اختتام پر سر صفات نے اس کا شانہ دھیرے سے تھپکا اور ایڈمنسٹریشن سائیڈ پر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد معاذ بھی حرکت میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی بائک پر سوار سڑک پر اڑا جا رہا تھا۔ اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، اس لیے ہونٹ ایک شوخ سی دھن پر وسلنگ کر رہے تھے۔ آگے ٹریفک جام دیکھ کر مزاج کی شوخی اور خوشگواری ماند پڑ گئی۔ اسے ایک جگہ پہنچنے کی جلدی تھی اور آگے راستہ ہی بند پڑا ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کسی نہ کسی طرح پلٹ کر واپس آتے ایک موٹر سائیکل سوار سے پوچھا۔ بجلی کی مسلسل بندش پر احتجاج کے لیے لوگوں نے سڑک بلاک کی ہوئی ہے اور ٹائر وغیرہ جلا کر حکومت اور بجلی کے محکمے کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، اس شخص نے جواب دیا اور اپنی موٹر سائیکل نکال کر لے گیا۔ معاذ نے بھی واپس پلٹ جانے میں ہی عافیت جانی۔ کچھ پیچھے جانے کے بعد اس نے موٹر سائیکل ایک ذیلی سڑک پر موڑ لی۔ یہ ایک رہائشی علاقے سے گزرنے والی سڑک تھی، جس پر سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچنے میں اس کا زیادہ وقت خرچ ہوتا، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ اس سڑک پر سفر کرنے میں ایک مثبت پہلو یہ تھا کہ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے بہت تیزی سے سفر کر سکتا تھا، اور وہ یہی کر رہا تھا کہ راستے میں اچانک ہی ایک رکاوٹ حائل ہو گئی۔ وہ 2 موٹر سائیکل سوار تھے جو پہلے اسے اوورٹیک کرتے ہوئے آگے نکلے اور پھر اس کی راہ میں حائل ہو گئے۔ معاذ کی نظروں نے فوراً ہی پچھلے سوار کے ہاتھ میں موجود قاتل 9mm کی جھلک دیکھ لی۔ یہ اسٹریٹ کریمنلز اور ٹارگٹ کلرز کا من پسند ہتھیار تھا، جسے وہ کسی کھلونے کی طرح استعمال کرتے تھے اور انسانی زندگیوں کو کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیر گردانتے تھے۔ معاذ کو تون و کرہن اپنی بائک کو بریک لگانے پڑے۔ اس کے رکتے ہی راستہ روکنے والی بائک کا پچھلا سوار اپنا پسٹل لہراتا ہوا نیچے اترا اور بھاگ کر اس کے سر پر آ سوار ہوا۔ بائک کھڑی کر کے نیچے اتر جا۔ وہ لڑکا، جس کی عمر بمشکل 18-19 سال تھی، نہایت بدتمیزی سے دھاڑا، لیکن اس کی حرکات و سکنات میں موجود اضطراب اس امر کا غماز تھا کہ اسے اس فیلڈ میں آئے زیادہ وقت نہیں گزرا اور ابھی وہ تجربے کے اعتبار سے کچا ہے۔ ایسے کچے بندے زیادہ پینک ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے معاذ نے کسی بحث مباحثے میں پڑنے کی کوشش نہیں کی اور خاموشی سے بائک چھوڑ کر اتر گیا۔
اپنا موبائل اور والٹ بھی نکال، جلدی کر۔ لڑکے نے ایک اور حکم صادر کیا۔ معاذ نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پینٹ کی بائیں جیب میں ہاتھ ڈال کر پہلے والٹ برآمد کیا اور پھر دائیں جیب سے موبائل باہر نکالا۔ دونوں چیزیں نکال کر اس نے یوں بیک وقت دونوں ہاتھ آگے بڑھائے جیسے لڑکے کو موبائل اور والٹ تھمانا چاہ رہا ہو۔ ثانیہ بھر کے لیے لڑکے کی توجہ اس کے ہاتھوں کی طرف مبذول ہو گئی، اور یہی وہ وقت تھا جب معاذ کی ٹانگ حرکت میں آئی۔ لڑکے کا پسٹل والا ہاتھ اس کی ٹانگ کا نشانہ تھا۔ ایک بھرپور ضرب نے اس کے ہاتھ سے پسٹل نکال دیا اور وہ ذرا سا لڑکھڑایا۔ پسٹل زور میں پتہ نہیں کہاں جا گرا تھا۔ معاذ نے فوراً ہی موبائل اور والٹ ہاتھ سے چھوڑ دیے اور لڑکے کے سنبھلنے سے پہلے اس کے منہ پر ایک عدد گھونسا رسید کر دیا۔ اپنے ساتھی کی درگت بنتے دیکھ کر ابھی تک موٹر سائیکل پر براجمان ہیلمٹ پوش کے لیے اپنی جگہ ٹھہرا رہنا ممکن نہیں رہا، اور وہ پشت پر سے تیزی سے معاذ کی طرف جھپٹا۔ معاذ اس کے رد عمل کی طرف سے غافل نہیں تھا، اس لیے پھرتی سے ایڑی کے بل گھما اور ایک عدد گھونسا ہیلمٹ پوش کے پیٹ میں رسید کیا۔ اس اثنا میں پہلے والے کو سنبھلنے کا موقع مل چکا تھا۔ وہ حرکت میں آیا اور کسی جونک کی طرح پیچھے سے معاذ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس کے تربوز جیسے سر کی ضرب گردن پر کھا کر لمحے بھر کے لیے معاذ کی آنکھوں کے آگے تارے سے ناچ گئے، لیکن پھر اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھال لیا، اور یہ سنبھالنا بڑا بروقت تھا۔ پیٹ میں گھونسا کھا کر دوہرا ہو جانے والا ہیلمٹ پوش موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی ٹانگ کے ساتھ بندھا خنجر نکال چکا تھا اور ایک وحشیانہ دھاڑ کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ درمیانی فاصلہ مختصر تھا اور معاذ کے پاس بہت کم مہلت تھی۔ اس نے فوری اور تیز رفتار رد عمل ظاہر کیا اور پوری قوت صرف کر کے خود سے چمٹی جونک سمیت گھوم گیا۔ گھومنے کے ساتھ ہی اس نے دونوں کوہنیوں کی ضرب اس کی پسلیوں میں رسید کی۔ رد عمل اس کی توقع سے زیادہ شدید تھا۔ اس نے اپنی پشت سے چمٹے لڑکے کی ایک ایسی دلدوز چیخ سنی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ چیخ کے ساتھ ہی اس کی معاذ پر سے گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ معاذ تیزی سے اچھل کر اس سے دور ہٹا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ لڑکا سڑک پر گرا ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے اور اس کی پشت سے خون نکل کر سڑک پر بہہ رہا ہے۔ معاذ کے گھوم جانے کی وجہ سے وہ اپنے ہی ساتھی کے چلائے گئے خنجر کے نشانے پر آ گیا تھا۔ اس کی اس حالت پر پہلے تو ہیلمٹ پوش ششدر سا کھڑا رہ گیا، پھر اسے احساس ہوا کہ بازی مکمل طور پر پلٹ چکی ہے اور کھڑا رہنے کے مقابلے میں فرار ہو جانا زیادہ بہتر حکمت عملی ہے۔ اس نے اپنی موٹر سائیکل کی طرف دوڑ لگائی۔ معاذ نے بھی اپنی جگہ سے جست بھری اور اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہیلمٹ پوش خود کو سنبھال نہیں سکا اور منہ کے بل سڑک پر گر پڑا۔ ہیلمٹ کی موجودگی نے اس کا منہ تو محفوظ رکھا، لیکن فوراً ہی دوسری مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ سڑک پر سے گزرنے والے اکا دکا راہگیروں اور سواروں نے صورتحال کو قابو میں دیکھ کر اس معاملے میں مداخلت کی جرت کر ڈالی تھی، اور وہ ہیلمٹ پوش کو گھیر چکے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر معاذ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ چندے کی مار ہیلمٹ پوش کا نصیب بن چکی ہے، اور اس مار کے بعد اس کا وہ حشر ہونے والا ہے کہ اس کی ماں بھی مشکل ہی سے اسے شناخت کر سکے گی۔ عوام کو اس کار خیر میں مصروف چھوڑ کر اس نے سڑک پر گرا اپنا والیٹ اور موبائل اٹھایا۔ موبائل کی چٹکی ہوئی سکرین دیکھ کر اسے تھوڑا سا تأسف ہوا، لیکن یہ نقصان اس نقصان کے مقابلے میں بہت کم تھا جو ان اسٹریٹ کریمنلز کے ہاتھوں خاموشی سے لٹ جانے کی صورت میں اس کے حصے میں آتا۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ ادا کرتے ہوئے دونوں چیزیں دوبارہ جیبوں میں منتقل کیں اور بائک پر جا بیٹھا۔ وہاں اب تک ہنگامہ جاری تھا۔ ہیلمٹ پوش کی جوش و خروش سے تواضع کرتے لوگوں کی آوازوں کے ساتھ زخمی لڑکے کی چیخوں کے شامل ہو جانے سے منظر خاصا دہشت ناک ہو گیا تھا۔ معاذ نے بائیں جانب موجود کار سوار کو موبائل فون پر کسی سے بات کرتے دیکھا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جس جگہ پہنچنے کی جلدی تھی، اب وہاں پہنچنے کی بجائے پولیس کی کارروائی کا سامنا کرنا ہے۔ اس کارروائی میں اسے کوئی نقصان پہنچنے کا تو اندیشہ نہیں تھا، لیکن اس کا طے شدہ شیڈول بہرحال برباد ہو چکا تھا۔ توقع کے مطابق تھوڑی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اتنی دیر میں وہاں ہجوم میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ دو چار بزرگ حضرات کی مداخلت پر ہیلمٹ پوش کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بھی روکا جا چکا تھا، اور اب وہ بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ ابتر حالت میں اپنے زخمی ساتھی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ پولیس اور ایمبولینس کی آمد بیک وقت ہوئی۔ زخمی نوجوان کو تھوڑی احتیاط سے
ایمبولینس میں منتقل کر کے ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد پولیس والے ہجوم سے واقعے کی تفصیل معلوم کرنے لگے۔ ایک 30-35 سالہ شخص جس کے کپڑوں پر کتھے چونے کے دبے لگے ہوئے تھے، پرجوش انداز میں واقعے کی تفصیلات بیان کرنے لگا۔ تفصیل سنتے ہی پولیس والے مسلسل معاذ کو گھورتے رہے۔ خبیث ایسے گھور رہے ہیں جیسے خود کو لٹنے سے بچا کر میں نے کوئی جرم کر ڈالا ہے۔ ان کے انداز کو محسوس کر کے معاذ دل ہی دل میں بڑبڑایا، تو تم نے اس لڑکے کو خنجر سے اتنا مہلک زخم لگایا ہے؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ اگر لڑکا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مرا گیا تو تم پر قتل کا کیس بن سکتا ہے؟ اس پولیس پارٹی کو لیڈ کرنے والے اے ایس آئی نے یہ جملہ بول کر معاذ کا فیوز ہی اڑا دیا۔ وہ وکٹم تھا اور یہاں اسے ہی ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو زخمی نہیں کیا، وہ اپنے ساتھی کے خنجر سے زخمی ہوا ہے۔ غصہ آنے کے باوجود اس نے ضبط سے کام لیا اور صورتحال کی وضاحت کی۔ ابھی اس آدمی نے بتایا ہے کہ لڑکے کو تم سے مقابلے کے دوران زخم لگا ہے۔ تم اتنی آسانی سے گواہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ پولیس والا اس کی وضاحت کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ ان بھائی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ لڑکا مجھ سے لڑنے کے دوران زخمی ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس پر خنجر سے وار کرنے والا میں تھا۔ پولیس والوں کو خواہ مخواہ اپنے گلے پڑتے دیکھ کر اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا، جس کے باعث آواز بھی معمول سے کافی بلند ہو گئی۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے سر، خنجر اس کے پاس نہیں، بلکہ اس موقع پر پولیس کو بیان دینے والے شخص نے بھی مداخلت کر کے صورتحال کو واضح کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ڈپٹ دیا گیا۔ چپ کر اوئے، جب تجھے بولنے کو کہا جائے تب بولنا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو خنجر پر سے فنگر پرنٹس اٹھوا کر تصدیق کر لیجئے گا۔ فنگر پرنٹس کی رپورٹ سے ثابت ہو جائے گا کہ اس لڑکے پر خنجر چلانے والا میں نہیں بلکہ یہ شخص تھا۔ معاذ نے ایک بار پھر اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک عقلی دلیل پیش کی اور ہیلمٹ پوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، لوگوں نے مار پیٹ کے دوران اس کا ہیلمٹ اتار کر پھینک دیا تھا اور اس 20-22 سالہ لڑکے کے چہرے پر بھی عوام کی شفقت کی نشانیاں، چند نیل کے نشانات اور پھٹے ہوئے ہونٹ کی صورت میں دکھائی دے رہی تھیں، لیکن اب وہ زیادہ سراسیمہ محسوس نہیں ہو رہا تھا اور یوں لگتا تھا کہ پولیس کی موجودگی اسے تقویت پہنچا رہی ہے۔ معاذ کا ماتھا ٹھنکا۔ پولیس اور جرائم پیشہ افراد کے گٹھ جوڑ کی داستانوں سے تو وہ بھی خوب واقف تھا۔ اب تیرے جیسا کل کا لونڈا ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ ہم تو وہ ہیں بچوں کے بغیر کسی ماہر کے رپورٹ پیش کیے صرف ہاتھ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کس کے فنگر پرنٹس کہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ نہایت استہزائیہ لہجے میں یہ جملہ کہتے ہوئے ایک پولیس والے نے جھپٹ کر معاذ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے چہرے کے نزدیک لے گیا۔ یکدم ہی اس کے نتنے پھڑکنے لگے۔ اوئے، تیرے ہاتھ سے تو بارود کی بو آ رہی ہے، کہاں واردات کر کے آ رہا ہے؟ وہ یوں چیخا جیسے ارشمیدس پہلی بار اچھال کی قوت دریافت کرنے پر چیخا ہوگا۔ میں ایک شوٹنگ کلب کا ممبر ہوں اور سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں، اسی لیے آپ کو میرے ہاتھ سے بارود کی بو آ رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی معاذ کو ان پولیس والوں کے سامنے صفائی دینی پڑی، جن کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس سے زیادہ مجرموں کے حمایتی ہیں۔ یہ ساری کہانیاں تھانے چل کر سنانا بچوں، وہاں ہمارے پاس کہانیوں کی حقیقت تک پہنچنے کا پورا انتظام ہے۔ اے ایس آئی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی اور وہ معاذ کو ان نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا تھانے، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ تم ان لٹیروں کے سرپرست ہو اور اپنے شاگردوں کی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے مجھے تھانے لے جانا چاہتے ہو۔ معاذ ہر طرح کی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر حلق کے بل دھاڑا تو پولیس والوں کے چہروں کے زاویے پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گئے۔ سرے عام پولیس پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، تلاشی لو اس کی اور ہتھ کڑی لگا کر موبائل میں ڈالو۔ تھانے جا کر اس پھنے خان کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ معاذ کے حساب سے جس کارروائی میں اسے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، وہ کارروائی اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ تمہیں اس پولیس گردی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ تم پبلک کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس طرح مجھے ایک غلط الزام میں اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ معاذ نے شور مچانا شروع کر دیا، ساتھ ہی ہاتھ پیر بھی چلانا شروع کر دیے۔ اس کا پہلا مکہ اس پولیس والے کی ناک پر پڑا جو ہتھ کڑی اس کے ہاتھ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے مکے نے اپنے ساتھی کی معاونت کے لیے آگے بڑھ کر آنے والے کے جبڑے کا مزاج پوچھا، لیکن اس سے آگے اس کی کوئی پیش نہ چلی کہ یکدم ہی 2 رائفلوں کی نالیں اس کے جسم سے آ لگی تھیں
اور وہ کتنا ہی جوشیلا سہی اس بات کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ چند چھٹانک کا بارود جسم میں داخل ہو گیا تو اس کے پاس کسی جدوجہد کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ پولیس گردی کے متعدد واقعات اس کے بھی علم میں تھے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ پولیس والے چاہیں تو ابھی اسے چھلنی کر کے واقعے کو پولیس مقابلے کا رنگ دے دیں گے۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بٹھاؤ اس رستم کو گاڑی میں، ابھی تھانے جا کر اس کی ترم خانی ڈیش کے راستے باہر نکالتے ہیں۔ وہ لوگ اسے رائفلوں کے بٹ مارتے ہوئے موبائل کی طرف لے جانے لگے۔ اس راہ تکلف ہیلمٹ والے لڑکے کو بھی ساتھ بٹھا لیا گیا، اور سیکنڈوں میں پولیس موبائل دھول اڑاتی چیمگوئیاں کرتی عوام کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ یہ صاف غنڈہ گردی ہے۔ سڑک کنارے موجود پان کے کھوکے کا مالک، جو ابتدا سے پورے واقعے کا چشمدید گواہ تھا، بلند آواز میں بولا اور اپنے موبائل پر بنائی جانے والی ویڈیو وہاں موجود افراد کو دکھانے لگا۔ ذرا دیر میں وہ ویڈیو بہت سے افراد کے ساتھ شیئر کی جا چکی تھی۔ چل کاکے اندر جا اور 5 اسٹار ہوٹل کے مزے اڑا، لاک اپ کا دروازہ کھول کر اس سے طنزیہ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس کی پشت پر اتنی زوردار لات رسید کی گئی کہ وہ اپنے قدموں کو حرکت کی زحمت دیے بغیر ہی کھلے دروازے سے لاک اپ کے اندر جا گرا۔ وہاں پہلے ہی 4 5 افراد موجود تھے۔ ان افراد نے اس کے اس طرح اندر آ کر گرنے پر ایک استہزائیہ قہقہہ لگایا۔ ابھی 5 اسٹار رہائش کے مزے لوٹ، پھر تیری 5 اسٹار خاطر تواضع بھی کریں گے۔ لاک اپ بند کرتے ہوئے گہری سانولی رنگت والے پولیس والے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اطلاع دینی ضروری سمجھی۔ معاذ جو اتنی دیر میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا خاموش رہا۔ جائے وقوع سے تھانے تک کے مختصر فاصلے میں اس کی اچھی خاصی درگت بنائی جا چکی تھی۔ اس کی شرٹ کا کالر پھٹ چکا تھا اور ٹھوڑی پر نیل کا ایک نشان نظر آ رہا تھا۔ اس چڑے کو کہاں سے اٹھا لائے ہو بادشاہو؟ کہیں کسی لڑکی کو آنکھ مار رہا تھا یا غلطی سے تمہاری موبائل کے آگے سے گزر گیا تھا؟ لاک اپ میں بند افراد میں سے بڑی بڑی مونچھوں والے ایک شخص نے معاذ پر تمسخرانہ نگاہ ڈالی اور اسے بند کرنے والے سپاہی سے بے تکلفی سے پوچھنے لگا، اسے معمولی نہ جانو استاد، یہ بڑا فن خواں ہے۔ تمہارے 2 بندوں کو اکیلے لمبا لٹایا ہے اس نے، اور پولیس والوں پر ہاتھ اٹھانے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے۔ اسے تو اس کی جرتوں پر بھی تمغوں سے نوازا جائے گا۔ سپاہی نے جواباً جس بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، اس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ سر راہ معاذ کو لوٹنے کی کوشش کرنے والوں اور پولیس میں گہرا گٹھ جوڑ موجود ہے۔ بلے بھائی بلے، پھر تو یہ سچ مچ بڑی اونچی چیز ہے۔ اس بار بڑی مونچھوں والے استاد نے معاذ کو جانچنے والی نظروں سے دیکھا۔ معاذ نے ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ذرا ادھر تو دیکھ کاکا، اتنی بھی بری شکل نہیں ہماری کہ تو نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ استاد کو اس کا منہ موڑنا گراں گزرا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ جما کر زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ معاذ کو اس کی انگلیاں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دور ہٹ کر بیٹھو۔ اسے استاد کی حرکت پر طیش آ گیا اور ایک جھٹکا دے کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور ہٹا دیا۔ استاد کو شاید اس جھٹکے کی توقع نہیں تھی، سو اس کا توازن بگڑ گیا۔ تیری تو ماں! استاد کی یہ بے عزتی اس کے چیلوں سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ مغلظات بکتے ہوئے اس پر جھپٹے۔ معاذ کے لیے اس صورتحال میں اپنی جگہ بیٹھا رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کسی سپرنگ کی طرح اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور خود کو مکہ رسید کرنے کی کوشش کرنے والے کی کلائی پر ہاتھ ڈال کر اسے ناکامی سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری جانب سے حملہ آور ہونے والے کو ایک لات بھی رسید کی۔ تاہم اس دوران تیسرے کو موقع مل گیا اور اس نے معاذ کی کمر پر ایک لات دے ماری۔ اس کے بعد تو جیسے لاک اپ میں بھونچال ہی آ گیا۔ ایک طرف معاذ تھا اور دوسری طرف استاد کے تینوں گرگے۔ وہ بڑھ بڑھ کر اس پر حملے کر رہے تھے اور وہ اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ٹھیک ٹھاک ضربیں بھی لگا رہا تھا، لیکن بہرحال وہ 3 تھے اور اسے بھی ان کے ہاتھوں چوٹیں کھانی پڑی تھیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والے استاد نے اس ہنگامے میں حصہ نہیں لیا تھا اور دیوار سے ٹیک لگائے دلچسپی سے اپنے ساتھیوں اور اسے لڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اوئے، یہ تھانہ ہے، کوئی اکھاڑا نہیں، جو تم حرام کے جنے سانڈوں کی طرح ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہو۔ لاک اپ کے باہر کھڑا سپاہی چند ثانیوں کے لیے تو دم بخود کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، پھر مغلظات بکتے ہوئے سلاخوں پر ڈنڈا مار کر چلانے لگا۔ شور شرابہ سن کر 2 3 مزید پولیس والے وہاں دوڑے چلے آئے۔ اوئے استاد، بند کراؤ یہ نوٹنکی،
ایک آدھ کھسک گیا تو خواہ پولیس کے گلے میں مصیبت آ جائے گی کہ ہم نے تشدد سے حوالاتی کو مار ڈالا۔ بھاگ کر آنے والوں میں وہ ASI بھی شامل تھا جس نے معاذ کو تھانے لانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی نے برہم لہجے میں استاد کو مخاطب کر کے یہ حکم صادر کیا تھا، بس کرو ختم کرو تماشا۔ استاد نے ASI کی فرمائش پر اپنے گرگوں کو ڈپٹ کر حکم دیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ معاذ بھی ایک بانچ سے نکلنے والا خون آستین سے صاف کرتا ہوا ایک دیوار سے جا لگا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے صورتحال گمبھیر سے گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذرا سی دیر میں اس نے پولیس والوں کے ساتھ ساتھ ان گنڈوں سے بھی دشمنی مول لے لی تھی اور اب اسے اپنا مستقبل خاصا مخدوش نظر آ رہا تھا۔ ذرا باہر تو نکالو اس ترم خان کو، ذرا ہم بھی تو آزمائیں کہ اس کے اندر کتنا زور ہے۔ ڈرائنگ روم میں الٹا لٹکا کر ایسی چھترول کریں گے سالے کی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ صورتحال معمول پر آتی دیکھ کر ASI نے غضبناک لہجے میں سپاہی کو حکم دیا۔ سپاہی اس حکم پر عمل درآمد کرتا۔ اس سے قبل ہی صاحب کی آمد کا غلغلہ مچ گیا۔ پہلے SHO صاحب سے ملاقات کر لوں، پھر تیرے کس بل نکالتا ہوں۔ ASI نے دانت کچکچاتے ہوئے معاذ کو دھمکی دی اور وہاں سے ہٹ گیا۔ مضطرب سا معاذ بھی جس جگہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اپنے آپ کو ایک جھمیلے میں پھنسا چکا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لاک اپ میں استاد اور اس کے گرگے اس کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے۔ گرگے مسلسل اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہے تھے، البتہ استاد کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اچانک ہی لاک اپ کھولے جانے کی آواز سن کر دونوں فریقین اس طرف متوجہ ہوئے۔ وہی ہیلمٹ والا لڑکا جس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر معاذ کو لوٹنے کی کوشش کی تھی، اندر داخل کیا جا رہا تھا۔ لڑکے کی مرہم پٹی کی جا چکی تھی اور وہ خاصی بہتر حالت میں نظر آ رہا تھا۔ لاک اپ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر معاذ پر پڑی تو وہ طیش سے چیختا ہوا اس کی طرف لپکا، اوئے بس رہنے دے، تیری مردانگی کی مزید نشانیاں نہیں دیکھنی ہیں میں نے۔ استاد کی دھاڑ نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا اور وہ استاد کی طرف رخ کر کے ایسے تاثرات سے اسے دیکھنے لگا جیسے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر شاید استاد کے روب کے آگے اسے زبان کھولنے کی جرت نہ ہو سکی۔ استاد نے اسے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ واقعے کی تفصیلات پوچھنے لگا۔ راجو ابھی کچا ہے، اسے ساتھ نہیں لینا چاہیے تھا تجھے، ہے بھی سالہ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی، کچھ ہو گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی اس کے گھر والوں پر۔ پہلی نظر میں سخت گیر نظر آنے والے استاد کی نظروں میں اپنے ساتھی کے لیے تفکر تھا۔ اسی عالم تفکر میں اس نے معاذ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور لاک اپ سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے سپاہی کو آواز دینے لگا، کیا بات ہے استاد؟ سپاہی گویا کچے دھاگے سے بندھا چلا آیا، فون کرنا ہے۔ استاد نے اپنی فرمائش بیان کی۔ سپاہی نے بلا تردد اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ استاد کوئی نمبر ڈائل کر کے بات کرنے لگا، ہاں شوکے، یہ میں ہوں، گلو استاد۔ پتہ تو تجھے لگ گیا ہوگا کہ راجو اور انو کے ساتھ کیا لفڑا ہوا ہے۔ وہ سالہ راجو اب ہسپتال میں پڑا ہے، اس کے علاج ولاج کا خیال رکھنا اور اس کے گھر والوں کو بھی خرچے کے لیے تھوڑے پیسے بھجوا دینا۔ شوکا شاید اس کا نائب تھا جسے ہدایات دینے کے بعد اب وہ دوسری طرف کی بات سن رہا تھا۔ اور ہاں دیکھ، تھانے والوں کے خرچے پانی میں کمی نہیں کرنا، ادھر اپنی بڑی اچھی خاطر تواضع ہو رہی ہے، تو بھی ان کو خوش رکھنا۔ گلو استاد کی دی گئی اس دوسری ہدایت نے سلاخوں کے قریب ہی کھڑے کن سوئیاں لیتے سپاہی کے چہرے کو روشن کر دیا۔ ظاہر ہے تھانے میں پہنچنے والے خرچے پانی میں اس کا بھی حصہ تھا۔ یہ لو جی سنتری بادشاہ تمہارا فون، تم ہمیں خوش رکھتے ہو تو یقین رکھو تمہیں بھی ہم سے خوشی ہی ملے گی۔ کال نمٹا کر استاد نے موبائل سپاہی کو واپس کر دیا اور چپ چاپ بیٹھے یہ تماشا دیکھتے معاذ کی طرف متوجہ ہوا۔ تجھے کسی کو مدد کے لیے کال کرنی ہے تو بتا، ابھی تیری بات کروا دیتا ہوں۔ چند ثانیے یوں ہی اسے گھورتے رہنے کے بعد اس نے جو پیشکش کی وہ معاذ کو چونکا گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ مذاق نہیں کر رہا ہوں، کسی کو بلانا چاہے تو بلا لے، ابھی وقت گزر گیا تو تیرا حشر نشر کر دیں گے یہ بہن کے۔ اس نے بلا خوف و خطر پولیس والوں کے لیے گالی کا استعمال کیا۔ معاذ اس کی پیشکش سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دوستانہ مزاج رکھنے والا ایک وسیع حلقہ احباب کا مالک تھا، لیکن اس کے یہ دوست اسی کی طرح طالب علم اور عام سے لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی بھی پولیس سے نمٹنے کا تجربہ نہیں رکھتا تھا۔
لے دے کر وہ اس موقع پر ابو کو ہی اپنی مدد کے لیے بلا سکتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس وقت ابو کو زحمت دینی چاہیے یا نہیں۔ اپنے تینوں بچوں میں انہیں اسی سے سب سے زیادہ شکایات رہتی تھیں، اور اس وقت وہ جس صورتحال میں پھنسا ہوا تھا وہ تو خاصی سنگین تھی۔ آگے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو خون کو اتنا ابال کیوں آنے دیتا ہے؟ ٹھیک ہے جوانی دیوانی ہوتی ہے، پر ایسا بھی کیا دیوانہ پن کہ بندہ اپنا آپ داؤ پر لگا دے۔ پہلے تو نے لٹیروں سے پھڈا ڈالا، پھر پولیس سے بھی پنگا لے لیا۔ ایک طرف سے بچ گیا تھا تو شکر کا کلمہ پڑھتا اور سیدھا گھر کی راہ لیتا۔ استاد نے اس کے تاثرات سے سب بھانپ لیا اور اسے ایسے لتاڑنے لگا جیسے کوئی خیر خواہ بزرگ کسی بچے کو اس کی غلطی پر سرزنش کر رہا ہو۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہارے آدمی میری حق حلال کی کمائی لوٹ کر لے جانا چاہتے تھے، اور میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ انہیں ایسا کرنے دیتا۔ پولیس والوں کو بھی میں نے صرف آئینہ دکھایا تھا، وہ قانون کی وردی پہن کر حق کا ساتھ دینے کے بجائے لٹیروں سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ معاذ نے تنک کر جواب دیتے ہوئے استاد کے قریب بیٹھے زخمی انو کو گھورا۔ حق وقت کچھ نہیں ہوتا میرے للو، یہاں بس اس کی سنی جاتی ہے جس کے پاس حق اور سچ کو خریدنے کی طاقت ہو۔ میں نہیں مانتا، میرا ماننا ہے کہ معاشرہ کتنا ہی کرپٹ ہو جائے لیکن حق اور سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اور بندہ اگر ثابت قدمی سے حق پر ڈٹا رہے تو بالآخر فتح حق کی ہی ہوتی ہے۔ اس نے جذباتی لہجے میں استاد کی بات کا جواب دیا۔ تو آئیڈیلسٹ ہو، پھر تو یقین کر لو کہ بڑی ٹھوکریں کھاؤ گے اس معاشرے میں۔ استاد نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ معاشرے کے بگاڑ میں حصے دار بننے سے بہتر ہے کہ بندہ سدھار کی کوشش کرتے ہوئے تھوڑی ٹھوکریں کھا لے۔ ابھی تلخ تجربوں کی بھٹی سے نہیں گزرے، اس لیے اتنے جذباتی اور جوشیلے ہو۔ استاد نے اس کا جواب سن کر ایک قہقہا لگایا، پھر دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا، کیا کرتے ہو؟ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں۔ معاذ اپنے دل میں استاد کے لیے پہلے لمحے جیسی ناگواری محسوس نہیں کر رہا تھا، اس لیے آرام سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ باپ کیا کرتا ہے؟ ایک سرکاری محکمے میں چیف انجینئر ہے۔ پھر تو خاصے تعلقات والا بندہ ہوگا، اسے اپنی مدد کے لیے کیوں نہیں بلاتے؟ استاد حیران ہوا۔ ایک تو وہ زیادہ سوشل نہیں ہے، دوسرے میری حوالات میں موجودگی ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگی، اس لیے انہیں فون کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اس نے سچائی سے کام لیا۔ تو رات گھر نہیں پہنچے گا تو بھی تو تیرا باپ پریشان ہوگا اور شہر بھر میں تجھے ڈھونڈتا پھرے گا۔ تو اس سے بہتر ہے یہ نہیں کہ تو خود اسے اطلاع دے دے۔ استاد کی بات میں وزن تھا، پھر بھی معاذ ابو کو اطلاع دینے کے معاملے میں تذبذب کا شکار رہا۔ وہ اپنے والدین کی بڑی اولاد تھا اور یقینی طور پر وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ابو کو اس کے طرز زندگی سے سخت اختلاف تھا، اور وہ ہمیشہ اس سے شاکی رہتے تھے کہ وہ اپنی ذہانت کا درست استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو بھرپور توجہ دینے کی بجائے ادھر ادھر کے مشاغل میں کیوں ٹانگ اڑائے رکھتا ہے۔ وہ اس کے مشاغل سے نالاں رہتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان مشاغل کے بل پر ہی اس میں اتنی جرت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی خطرناک معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانے میں جھجک محسوس نہیں کرتا تھا۔ تو بول تو اپن تیری سفارش کر دیتے ہیں بڑے تھانے دار سے۔ اسے تذبذب میں ڈوبا دیکھ کر استاد نے اسے ایک نئی پیشکش کی۔ آپ میری سفارش کیوں کریں گے؟ معاذ اس پیشکش پر بونچکا رہ گیا۔ بس تیری جوانی پر رحم آ گیا ہے اور جی چاہتا ہے کہ تجھے اپنے خوشنما نظریات کے ساتھ جینے کا کچھ موقع اور مل جائے۔ استاد کی آنکھوں میں کچھ کھویا کھویا سا تاثر تھا۔ اس کے گرگے بھی خاموش لیکن حیرت زدہ چہروں کے ساتھ یہ گفتگو سن رہے تھے۔ تمہاری سفارش پر میرا یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہے تو تم خود کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ معاذ کو لگا کہ وہ اس سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اپنی دانست میں ایک چبھتا ہوا سوال کیا۔ یہ اور معاملہ ہے کاکا، تو ہمارے رہنے نکلنے کی فکر چھوڑ، تھانہ اپنا دوسرا گھر ہے، جب جی چاہتا ہے یہاں آ جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے سر پر لالا عیسیٰ کا ہاتھ ہے، اور لالا کی سرپرستی میں رہنے والا جہاں رہے عیش میں رہتا ہے۔ استاد نے بڑی بے نیازی سے اس کی بات کا جواب دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگھانے کے بعد بے فکری سے اس کے کش لینے لگا۔ معاذ کو تسلیم کرنا پڑا کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ ذرا سی دیر میں وہ خود دیکھ چکا تھا کہ تھانے میں استاد اور اس کے ساتھی کتنے آرام سے رہ رہے ہیں۔ چل ابھی اچھی طرح سوچ لے، لگتا ہے اے ایس آئی کسی دوسرے لفڑے میں پھنس گیا ہے اور اب فرصت سے رات کو ہی تیری خبر لے گا۔
استاد کے تھانے میں اختیار کو تو معاذ نے تسلیم کر لیا تھا، لیکن ایک گنڈے سے فون لینا دل کو گوارا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے چپ سادھ لی تھی۔ استاد نے اس کے اس گریز کو محسوس کیا اور فراخ دلی سے سوچ کر فیصلہ کرنے کی پیشکش کر ڈالی۔ معاذ اس کی پیشکش پر غور کرنے سے زیادہ گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی والدہ سعیدہ بیگم کی تھی۔ وہ خواتین کی اس قسم میں سے تھیں جن کی ذات کا محور و مرکز بس اپنے گھر اور بچے ہوتے ہیں۔ گھر اور اولاد کے معاملات میں سے کسی بھی شے میں بے ترتیبی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی، اور معاذ سمیت وہ تینوں بہن بھائی اس بات کے پابند تھے کہ طے شدہ وقت پر گھر واپس پہنچ جائیں۔ کسی غیر متوقع صورتحال میں انہیں گھر فون کر کے لازماً امی کو مطلع کرنا ہوتا تھا، لیکن آج معاذ ایسا کرنے سے قاصر تھا کہ وہ تمام اشیاء بشمول موبائل کے جنہیں لٹیروں سے بچانے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا گیا تھا، اب پولیس والوں کے قبضے میں تھیں۔ وہ بہت دیر تک حوالات کے ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا اور ان امکانات کے بارے میں غور کرتا رہا جو اسے یہاں سے نکالنے میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ گلو استاد کی پیشکش قبول کرنے میں آر محسوس کرنے کے باوجود اس کی پیشکش بھی بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ ابھی پولیس والوں نے باقاعدہ اس پر اپنا ہنر نہیں آزمایا تھا، پھر بھی وہ اپنے جسم کے کئی حصوں سے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس کر رہا تھا، خصوصاً جن مقامات پر رائفلوں کے بٹ مارے گئے تھے وہاں خاصا درد ہو رہا تھا، اور وہ سوچنے پر مجبور تھا کہ جب اسے ڈرائنگ روم میں الٹا لٹکایا جائے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے لیے تو ان مچھروں کو برداشت کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا جو دن کی روشنی ختم ہوتے ہی اچانک حملہ آور ہو گئے تھے اور جسم کے کھلے حصوں کے علاوہ لباس کے اوپر سے بھی کاٹنے کا فریضہ بخوبی انجام دے رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں استاد اور اس کے ساتھی ان مچھروں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لا رہے تھے اور مزے سے آپس میں گپ شپ لگانے میں مصروف تھے۔ 8 بجے کے قریب ایک آدمی 2 بڑے بڑے ناشتہ دانوں میں کھانا بھر کر استاد اور اس کے ساتھیوں کے لیے لے آیا۔ آجا کاکے کھانا کھا لے۔ حوالات کے گندے فرش پر پلاسٹک کا دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا گیا تو استاد نے اسے آواز لگائی، کیا امی تصور بھی کر سکتی ہیں کہ میں اتنے گندے ماحول میں ایسے میلے کچیلے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں؟ اسے فوراً گھر والوں کی صحت کے لیے ہر دم متفکر رہنے والی اپنی ماں کا خیال آ گیا۔ امی تو اس معاملے میں اتنی حساس تھی کہ ان لوگوں کو ہوٹلنگ کی بھی اجازت نہیں دیتی تھیں اور خود کو اس حد تک کاموں میں کھپائے رکھتی تھیں کہ ان کے گھر اچار مربے اور چٹنیاں تک شاذ و نادر ہی بازار سے آتی تھیں۔ کیا سوچتا ہے ہیرو، آجا کھانا کھا لے۔ استاد نے اسے خاموش خیالوں میں گم بیٹھا دیکھا تو دوبارہ آواز دی، مجھے نہیں کھانا۔ اس نے انکار میں گردن ہلائی۔ کھا لے یار، یہاں کوئی اور تجھے کھانے کا نہیں پوچھے گا۔ استاد نے اصرار کیا تو وہ پہلے سنجیدگی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں ایک بات بتاؤں استاد؟ استاد نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے والد ایک اچھی پوسٹ پر ہیں اور اختیار رکھتے ہیں کہ اپنی اصل کمائی سے بہت زیادہ اوپر کی کمائی کر سکیں، لیکن میری امی نے انہیں پابند کیا ہوا ہے کہ چاہے وہ ہمیں سہولیات و تعیشات کی فراہمی میں کمی کر دیں لیکن گھر میں حرام کا ایک دھیلا نہ لے کر آئیں۔ میرے والد بڑی مشکل سے کیچڑ میں دامن بچا بچا کر چلتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے گھر کے تمام اخراجات بخوبی پورے ہو رہے ہیں۔ میں اپنے بھائی اور بہن کے مقابلے میں ذرا ایسے شوق رکھنے والا بندہ ہوں جن کی تکمیل کے لیے ابو کی چادر تنگ پڑتی ہے تو میں ان پر برڈن نہیں ڈالتا اور اپنی ٹف روٹین میں سے وقت نکال کر ایک اچھے گھرانے کے بچوں کو ٹیوشن دیتا ہوں۔ معاذ اتنا کہہ کر ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں کچھ تیری بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں، خاموش مت ہو، پوری بات بول۔ استاد نے گمبھیر لہجے میں اس سے کہا، اس سے زیادہ کیا بولوں؟ تم خود سوچو کہ جس بائک، موبائل اور والٹ کو بچانے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگا کر مسلح افراد سے بھڑ گیا، وہ میں نے کتنی مشقت سے خریدے ہوں گے، اور وہ سارے لوگ جو ہر روز اس شہر کی سڑکوں پر لٹتے ہیں وہ بھی میری طرح اپنی خون پسینے کی کمائی سے ہی یہ چیزیں خریدتے ہوں گے، تو پھر میں کیسے یہ کھانا کھا لوں جس میں… اس نے اس بار بھی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ بات ادھوری تھی لیکن اس کا مفہوم مکمل ہو چکا تھا۔ استاد اور اس کے ساتھیوں کے چہروں کی رنگت متغیر ہو گئی، لیکن پھر استاد نے فوراً خود پر قابو پا لیا اور ہنس کر بولا، تو مانے گا نہیں لیکن ہم بھی خون پسینہ بہا کر ہی
اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، لیکن عام طور پر خون دوسروں کا ہوتا ہے۔ اس نے ترنت کہا، موڈ خراب نہ کر یار، نہیں کھاتا تو نہ کھا، ہمیں کھانے دے۔ اس بار استاد کا لہجہ بگڑ گیا۔ معاذ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ کھانے کے بعد استاد اور اس کے ساتھی بہت دیر تک سگریٹ سے شغل کرتے رہے۔ لاک اپ میں پھیل جانے والی ناگوار بو نے یہ حقیقت بھی عیاں کر دی کہ یہ عام سادہ سگریٹ نہیں ہے، لیکن کوئی اندھیر تھا کہ استاد اور اس کے گرگے تھانے میں بیٹھ کر یہ بھرے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے۔ سگریٹ پینے کے کچھ دیر بعد استاد اور اس کے گرگے ننگے فرش پر لیٹ کر خراٹے لینے لگے۔ معاذ کا تو مچھروں نے ہی جینا دوبر کیا ہوا تھا، خالی پیٹ بھی دہائیاں دینے لگا۔ پھر یہ خوف الگ تھا کہ جانے کب ڈرائنگ روم کی سیر کا سندیس آ جائے۔ ہر آہٹ پر اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ نیند کی دیوی مہربان ہوتی بھی تو کیسے؟ اس جہنم میں کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ گزرے اس کے پاس انہیں گننے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ وہ بس گھٹنوں میں سر دیے کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے ڈنڈے سے سلاخیں بجا کر اس کا نام پکارا تو اس نے ہڑبڑا کر سر اوپر اٹھایا۔ اٹھوئے نکل باہر، تیرے والی وارث آئے ہیں تجھے لینے۔ سپاہی نے گویا اسے زندگی کا پیغام دیا۔ ناقابل یقین خوشی کی خبر سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آجا لاٹ صاحب، تیرے چاہنے والوں نے سوشل میڈیا پر طوفان تو برپا کیا ہوا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے کہ تجھے ڈھول تاشوں کے ساتھ باہر نکالا جائے؟ اس کی بے یقینی نے سپاہی کو چراغ پا کیا تو اس نے اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پا کر قدم آگے بڑھائے۔ باپ سے پوچھ لینا کہ تجھے یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی حق حلال کی کمائی میں سے کتنے لاکھ وردی والوں کو رشوت میں نظر کیے ہیں۔ وہ لاک اپ کے کھلے دروازے سے قدم باہر رکھ رہا تھا کہ اپنے عقب سے استاد کی طنزیہ آواز سن کر ٹھٹکا۔ چل جیسے بھی صحیح، پر مجھے خوشی ہے کہ تجھے تھانے میں وہ روایتی رات نہیں گزارنی پڑی جسے گزارنے کے بعد حق حلال کی کمائی کو بھول کر بندہ گلو استاد بننے کی راہ پر قدم رکھ دیتا ہے۔ اب استاد کے لہجے میں خلوص تھا۔ معاذ نے پلٹ کر ملگجی روشنی میں عجیب و غریب شخصیت کے حامل گلو استاد کا چہرہ دیکھا اور بے ساختہ ہی ہاتھ کو الوداعی انداز میں حرکت دے کر باہر نکل گیا۔ ایس ایچ او کے کمرے میں ابو کے ساتھ سر صفات کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ سر صفات خوش اخلاقی سے ایس ایچ او کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ ابو کے سنجیدہ چہرے پر بے تحاشا پریشانی درج تھی۔ اسے دیکھ کر پل بھر کے لیے ان کی آنکھوں سے جذباتی کیفیت چھلکی، پھر فوراً ہی انہوں نے چہرے پر بے رخی اور ناراضی کے تاثرات سجا لیے۔ یہ لیں جناب، آ گیا آپ کا بندہ۔ آپ ایس پی صاحب کی سفارش ساتھ لائے تھے، اس لیے آپ کا کام بن گیا، ورنہ اس تیسمار خان کا رواں رواں دہائی دیتا کہ آئندہ پولیس والوں سے متھا نہیں لگائے گا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ایس ایچ او نے بڑک ماری۔ بچہ ہے جناب، گرم خون ہے، جذبات میں حماقت کر گیا، آئندہ کے لیے ہم اسے سمجھا دیں گے۔ سر صفات نے ایس ایچ او کی تلخ بات کا بھی خوش خلقی سے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر ان کے درمیان اسی قسم کے مزید 2-3 جملوں کا تبادلہ ہوا اور اللہ اللہ کر کے تھانے سے روانگی عمل میں آئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو خاور صاحب تو میں چند منٹ معاذ سے بات کر لوں۔ باہر نکل کر سر صفات نے اس کے ابو سے درخواست کی تو وہ سر کو اس بات میں جنبش دیتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت تم صرف اور صرف اپنی خوش قسمتی کے باعث تھانے سے باہر ہو۔ یہ اتفاق ہے کہ اس تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف پہلے ہی سے ایک کیس میں خفیہ انکوائری چل رہی ہے اور انکوائری کرنے والا ایس پی میرا اچھا دوست ہے۔ سوشل میڈیا پر تمہاری ویڈیو وائرل ہونے سے لے کر اپنے ایس پی دوست سے رابطے اور ایس ایچ او سے معاملات طے پانے تک کتنے مراحل طے کیے ہیں، ان کی تفصیل میں جانا بیکار ہے۔ اصل میں میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان چند گھنٹوں میں تمہارے والد بے پناہ پریشانی سے گزرے ہیں اور رد عمل میں تم سے سخت رویہ اپنا سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم ان کی ہر تلخ و ترش بات کو خاموشی سے سہ لینا۔ اس کے والد کے دور چلے جانے کے بعد سر صفات نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں اسے نصیحت کی۔ میں خیال رکھوں گا سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ معاذ نے ممنونیت کا اظہار کیا۔ تھانے میں گزرے پچھلے چند گھنٹے کسی بھیانک خواب کی طرح تھے اور وہ واقعی دلی طور پر ان کا شکر گزار تھا۔ تم میرے اچھے شاگرد ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھے کردار کے لڑکے ہو، اس لیے مجھے لگا کہ تمہیں کسی ظلم کا شکار ہو کر ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس لیے میں نے وہ کیا جو میں کر سکتا تھا۔
لیکن تمہارے والد نے بھی کچھ کم نہیں کیا۔ حق حلال کی کمائی سے رشوت خوروں کی جیبیں بھرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ میں جانتا ہوں، لیکن اولاد کے لیے انسان بہت کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں سب سمجھتا ہوں سر، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ سے لاکھ اختلافات کے باوجود میرے ابو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ معاذ دھیرے سے مسکرایا۔ اچھا تو اب ایک بات اور جان لو، میں اگلے ہفتے بیرون ملک منتقل ہو رہا ہوں، اس لیے آئندہ اس قسم کی حماقت کرتے ہوئے یاد رکھنا کہ کم از کم میں تو تمہاری مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اسے تنبیہ کی۔ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے سر، وہ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ اس کی مسکراہٹ میں شرارت تھی۔ سنبھل کر لڑکے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے والد صاحب تمہیں نہیں بخشیں گے۔ انہوں نے مزید کوئی نصیحت کرنے کی بجائے خود بھی ہلکا پھلکا انداز اپنایا اور اس کا شانہ تھپکتے ہوئے اشارہ کیا کہ اب وہ وہاں سے روانہ ہو جائے۔ ذرا دیر میں وہ ابو کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے بھر ابو نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جو ان کی طرف سے سخت غصے کے اظہار کا منتظر تھا، ان کی خاموشی کو غنیمت جان کر چپ کا بیٹھا رہا۔ گھر پہنچتے ہی سعیدہ بیگم اور علینا نے اسے گھیر لیا۔ معاذ میری جان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں؟ سعیدہ بیگم اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہاتی رہیں۔ پولیس والوں کی تھوڑی بہت مار کے جو آثار اس کے وجود پر تھے، وہی ان کو دکھ دینے کے لیے کافی تھے، اس لیے معاذ نے ان کے سامنے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی اور علینا کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ وہ دونوں مسلسل روتی رہی ہیں۔ سعد کا چہرہ بھی ستا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ان لوگوں کی تسلی و تشفی کرواتا رہا۔ امی کے حکم پر سعد، جو میڈیکل کا سٹوڈنٹ تھا، اس سے مرہم پٹی بھی کروا لی اور پین کلرز بھی حلق سے نیچے اتار لیں، لیکن ابو کے رویے پر جو دل میں خود بدھ تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ وہ کسی بھی رد عمل کا اظہار کیے بغیر بالکل خاموشی سے ایک کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بالآخر اس سے برداشت نہیں ہوا اور ان کے قریب جا کر انہیں پکارا۔ اس کی پکار پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے چاہا کہ ان سے کچھ کہے، لیکن الفاظ نے ساتھ نہیں دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اور تم دونوں جانتے ہیں کہ کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ نہ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں اور نہ تم اپنی روش چھوڑ کر میری بتائی راہ پر چل سکتے ہو، تو پھر گفتگو کا فائدہ ہی کیا؟ ہاں، جو باپ ہونے کے فرائض ہیں وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ ابو نے اس کی مشکل آسان کر دی اور وہ کچھ کہتے چلے گئے جو مبنی بر حقیقت تھا۔ اس پل معاذ کا دل چاہا کہ ان سے وعدہ کر لے کہ جو کچھ وہ اس سے چاہتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہے، لیکن پھر رک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی افتاد تباہ ایسے کسی وعدے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دیکھنے والوں کو لگا کہ معاذ اس کو خود پر چھانے سے نہیں روک سکے گا، لیکن معاذ کی پھرتی بے مثال تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر اپنی جگہ سے ہٹا اور برق کی سی رفتار سے اپنے بائیں پیر کو گھما کر اس کے پہلو میں ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ ضرب کھا کر اس کا مقابل ہلکا سا ڈگمگایا، لیکن اس نے بھی بہت خوبصورتی سے خود کو سنبھالا اور پوری قوت کے ساتھ معاذ کے شانے پر اپنی کوہنی کی ضرب لگانے میں کامیاب رہا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ معاذ کا شانہ جھنجھنا اٹھا اور لمحہ بھر کے لیے اس کا دھیان اپنے مقابل کی طرف سے ہٹ گیا۔ مقابل نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور کھڑی ہتھیلی کا وار کر کے معاذ کے مضروب شانے کا مزید بھرکس نکالنے کی کوشش کی۔ وہ خاصی حد تک کامیاب بھی رہا اور اس کی ہتھیلی نے معاذ کے شانے کو چھو لیا، لیکن اس بار معاذ نے بھی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ مقابل کی کلائی پر اس کی گرفت آہنی تھی اور اسی آہنی گرفت کا کمال تھا کہ اس کے وار کی شدت اور زور درمیان میں ہی ٹوٹ گیا اور ہتھیلی کے شانے کو چھو لینے کے باوجود وہ معاذ کو خاص ذک پہنچانے میں کامیاب نہیں رہا، اور معاذ نے اس کی بٹی ہوئی توجہ کا فائدہ اٹھا کر دائیں پاؤں سے اس کے ٹخنے پر زوردار ضرب لگائی۔ اس ضرب نے اس کے مقابل کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس نے جھنجھلا کر اپنے سر سے معاذ کے چہرے پر زوردار ضرب لگانے کی کوشش کی۔ اگر معاذ نے بروقت اپنا بچاؤ نہ کر لیا ہوتا تو اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ اب بھی اس کو سر پر بائیں جانب چوٹ لگی تھی، جو تکلیف دہ ہونے کے باوجود قابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے مقابل کی کلائی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ چوٹ کھا کر اس نے مقابل کی کلائی کو زوردار جھٹکا دینے کے ساتھ ہی
اس کے پیٹ میں اپنے گھٹنے کی ضرب لگائی۔ مقابل کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی۔ بیک وقت جسم کے دو مختلف حصوں کو پہنچنے والی تکلیف نے اس کی مہارت کو ساتھ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر بھی اس نے کوشش کی کہ اپنے آزاد ہاتھ استعمال کر کے معاذ کو نشانہ بنا سکے۔ اس بار اس نے معاذ کے اس ہاتھ پر کھڑی ہتھیلی کا وار کرنے کی کوشش کی تھی جس سے معاذ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے رکھی تھی۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اگر اس کا بھرپور وار معاذ کے بازو پر لگ جاتا تو بازو کی ہڈی میں فریکچر ہو سکتا تھا۔ معاذ نے مقابل کی آنکھوں کی وحشت سے اس کے ارادے کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ بالکل اچانک اس کی کلائی پر اپنی گرفت ختم کر دی اور اس کے سینے پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اچانک کلائی چھوڑ دیے جانے کی وجہ سے اس کا توازن پہلے ہی بگڑ چکا تھا۔ گھونسا کھا کر تو وہ خود کو سنبھال ہی نہیں سکا اور لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ معاذ اپنی جگہ سے سپرنگ کی طرح اچھلا اور اس طرح اپنے مقابل کے نزدیک پہنچا کہ اس کا ایک پیر زمین پر اور دوسرا زمین پر پڑے اپنے مقابل کے سینے پر تھا۔ یکدم ہی وہ جگہ بے تحاشا تالیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس نے جوش و خروش سے داد دینے والوں پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور اپنے مقابل کے سینے پر سے پیر ہٹا کر دوستانہ انداز میں اسے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زمین پر پڑا اس کا مقابل جو شکست کی شرمندگی کی وجہ سے نظریں چرا رہا تھا، اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھامنے سے ہچکچایا تو اس نے خود ہی مزید جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور ہلکا سا زور لگا کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا، کم آن یار، اٹس جسٹ اے گیم، اور گیم میں ہار جیت تو چلتی رہتی ہے۔ تم نیکسٹ ٹائم مجھے ہرا دینا، حساب برابر ہو جائے گا۔ اس بار اس شخص کو بھی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا پڑا اور وہ اپنے ہونٹوں پر ایک جھیپی ہوئی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، نیکسٹ ٹائم دیکھی جائے گی، ابھی تو تم ونر ہو اور میں دل سے تمہیں کانگریچولیشن کہتا ہوں۔ اب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور معاذ کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ قد کاٹھ میں وہ معاذ کے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا۔ اس کا قد معاذ سے 1 انچ کے قریب زیادہ تھا اور جسم بھی زیادہ بھاری اور مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ شاید اپنی اس شاندار جسامت کی بنیاد پر ہی اس نے معاذ کو مقابلے کے لیے چیلنج کیا تھا اور اب اس کے سامنے شکست خوردہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا عالم کہ معاذ بہت شاندار فائٹر ہے، تمہارے لیے اس سے جیتنا مشکل ہوگا، لیکن تم مقابلے پر بضد تھے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے افراد میں سے حنین آگے بڑھ کر آیا اور معاذ سے مقابلہ کرنے والے سے مخاطب ہو کر بولا۔ دوست کی فتح کی خوشی میں اس کا اپنا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ معاذ کی جیت نے اسے بے حد خوشی دی ہے۔ جیتنا تو عالم سے بھی آسان نہیں تھا حنین، اسے شکست دینے میں مجھے دانتوں پسینہ آ گیا۔ یہ سچ مچ ایک زبردست فائٹر ہے اور اس طرح کے فائٹر سے جیتنے میں میری مہارت کے علاوہ لک بھی کام کرتی ہے۔ آج میری لک اچھی تھی جو عالم آخری لمحات میں مجھ سے مار کھا گیا، ورنہ اس کی جگہ میں بھی تمہیں زمین پر لیٹا دکھائی دے سکتا تھا۔ معاذ نے کھل کر عالم نامی اس لڑکے کی تعریف کی جس کو اس نے ابھی ابھی شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس کے ان جملوں سے عالم کے چہرے کے جھنپے ہوئے تاثرات میں قدرے بہتری آئی، لیکن حنین زبان سے کچھ کہے بغیر زیر لب اس طرح مسکرایا جیسے کہہ رہا ہو کہ دوست، ہمیں سب حقیقت معلوم ہے، تم چاہے جتنی کسر نفسی سے کام لو لیکن تمہارے جوہر ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ معاذ اس کی مسکراہٹ میں چھپے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھا، لیکن نظر انداز کر کے عالم شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور دوستانہ لہجے میں بولا، ایسا کرتے ہیں چل کر فریش ہو جاتے ہیں، پھر لنچ کریں گے۔ تم نے میری اچھی خاصی ورزش کروا دی ہے اور مجھے بہت زوردار بھوک لگ رہی ہے۔ کیوں حنین، کھانا تو ریڈی ہے نا؟ آخر میں وہ اپنے دوست سے مخاطب ہوا تھا۔ کھانا تو کب سے آیا رکھا ہے معاذ بھائی، بس مقابلہ ختم ہونے کا انتظار تھا، آپ لوگ فریش ہو کر آ جائیں، اس دوران ہم کھانا لگواتے ہیں۔ وہاں موجود افراد میں سے 4-6 لڑکے ان کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے اور انہی میں سے ایک نے معاذ کے سوال کا جواب دیا تھا، ٹھیک ہے، ہمیں بس 10 منٹ لگیں گے تم لوگوں کو جوائن کرنے میں۔ اس نے مطمئن ہو کر سر ہلایا اور عالم شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آ جاؤ یار، ہم دونوں بھی ذرا انسانوں والے حلیے میں آ جائیں۔ عالم شاہ فوراً اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں اس وقت سیاہ ٹراؤزر اور سیاہ ہی چست بنیانیں ملبوس کیے ہوئے تھے اور اس لباس میں ان کے مضبوط ورزشی جسم نمایاں ہو رہے تھے۔
وہاں موجود لڑکوں میں سے بیشتر فٹنس کلب وغیرہ کے ممبر تھے اور اچھی شخصیت کے مالک تھے، پھر بھی انہوں نے ان دونوں افراد کو رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ دونوں وہاں موجود افراد میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط جسامت کے مالک تھے اور انہیں رشک بھری نظروں سے دیکھے جانے کا حق حاصل تھا۔ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے تو لڑکے بھی اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور اسی کھلی جگہ پر جہاں معاذ اور عالم کے درمیان مقابلہ منعقد ہوا تھا، دریاں اور چاندنیاں بچھا کر دسترخوان لگانے کا انتظام کرنے لگے۔ یہ جگہ ماضی کے ایک اچھے پہلوان بدرو کا قائم کردہ اکھاڑا تھا، لیکن ایسا اکھاڑا جہاں اب بھی کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ پہلوان بدرو ایک زمانے سے اپنی ضعیفی اور بیماری کی وجہ سے اکھاڑا چلانے کے لائق نہیں رہا تھا، لیکن اپنے پیشے سے بے پناہ محبت کی وجہ سے اس نے اکھاڑے سے مکمل دستبرداری بھی قبول نہیں کی تھی۔ یہاں اب بھی چند بھولے بھٹکے نوجوان آتے تھے اور پہلوان سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے تھے، لیکن ان نوجوانوں میں سے بھی بہت کم ہی ایسے تھے جو باقاعدہ پہلوان بننے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو اپنی شخصیت کو ذرا زوردار اور قابل دید دیکھنا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی یہ شوق بھی تھا کہ دو چار ایسے گر اور داؤ سیکھ لیے جائیں کہ کسی سے مقابلے کی نوبت آنے پر اسے شکست دینے میں آسانی رہے۔ بدرو ان باتوں کو سمجھتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے پاس آنے والے کسی شخص کو مایوس نہیں کرتا تھا کہ شاید ان میں سے ہی فن کا کوئی سچا قدردان نکل آئے۔ اسے اپنے فن سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اسے نوجوان نسل میں منتقل کرنے کا شدید خواہش مند تھا۔ اللہ نے اسے نرینہ اولاد سے محروم رکھا تھا، ورنہ یقیناً وہ اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی اونچا پہلوان بنانے کی کوشش کرتا۔ فی الحال اس نے ان شوقین لڑکوں پر ہی قناعت کی ہوئی تھی۔ کراچی جیسے شہر میں یہ آدھے ادھورے سے شاگرد بھی غنیمت تھے۔ بنیادی طور پر بدرو گجرانوالہ کا رہنے والا تھا اور اس نے ساری زندگی وہیں گزاری تھی۔ زندگی کے باقی سال بھی اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ وہیں گزارتا، لیکن حالات کے آگے مجبور ہو گیا۔ بیٹیاں اس نے کم عمری میں بیاہ دی تھیں۔ کچھ سال قبل اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور تنہائی کا عذاب اکیلے سہتے سہتے اسے مختلف بیماریوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ روزگار کے لیے اس کی دودھ دہی کی دکان تھی، وہ دکان چلانا بھی اس کے لیے مشکل ہونے لگا تھا۔ ایسے میں اس کے چھوٹے بھائی کمرو کی محبت نے جوش مارا اور وہ بڑے بھائی کو زبردستی اپنے ساتھ کراچی لے آیا۔ نوجوانی میں کمرو کو بھی پہلوانی کا شوق تھا، لیکن وہ ذرا ہوشیار نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اس کام میں جان بہت کھپانی پڑتی ہے اور پیسہ وغیرہ کچھ خاص نہیں ہے، تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور ایک دوست کے پاس کراچی جا پہنچا۔ وہ دوست پیشے کے اعتبار سے باورچی تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر کمرو نے کام سیکھا اور اپنی ہوشیاری کے باعث بہت جلد الگ سے کام شروع کر دیا۔ آج اس کا اپنا بڑا پکوان ہاؤس تھا، جہاں روزانہ آرڈر پر درجنوں کے حساب سے بریانی، قورمے اور نہ جانے کن کن کھانوں کی دیگیں تیار ہوتی تھیں۔ پکوان ہاؤس کے پیچھے ہی اس نے خالی پلاٹ کا ایک حصہ بڑے بھائی کے شوق کی تکمیل کے لیے مختص کر دیا تھا۔ یہ اور بات کہ اس حصے میں بھی اکثر خالی دیگیں، برتن دھونے کے ٹب اور کھانا پکانے سے متعلق دیگر سامان رکھا ہوا نظر آتا رہتا تھا، لیکن بدرو نے کبھی اس سلسلے میں چھوٹے بھائی سے شکایت نہیں کی تھی۔ اس کے برے حالات میں چھوٹے بھائی نے اس کا جتنا خیال رکھا تھا اور رکھ رہا تھا، فی زمانہ یہ بھی بہت تھا۔ معاذ کو اپنے کسی جاننے والے کے توسط سے پہلوان بدرو کے بارے میں علم ہوا تھا اور اس کی افتاد طبع اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ جوڈو کراٹے وغیرہ اپنی جگہ تھے اور یہ روایتی فن اپنی جگہ، جسے سیکھنے کے لیے اس کے پاس باقاعدہ وقت تو نہیں تھا، لیکن وہ وقتاً فوقتاً بدرو کے اکھاڑے کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ عالم شاہ بھی تقریباً اسی جیسا بندہ تھا جو شوقیہ وہاں آتا رہتا تھا۔ معاذ تو پھر بھی اپنے نت نئے شوق پورے کرنے کے چکر میں اس طرف متوجہ ہوا تھا، لیکن عالم شاہ کو تو لڑائی بھڑائی سے خصوصی دلچسپی تھی اور اس کا خیال تھا کہ وہ اس کام میں بے حد ماہر ہے۔ اس کا خیال ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا اور واقعی وہ بہت اچھا فائٹر تھا۔ معاذ اور اس کی آپس میں بہت زیادہ شناسائی نہیں تھی، بس کبھی کبھار ایک دوسرے سے سامنا ہو جاتا تھا اور دونوں ہی کو دوسرے لڑکوں کی زبانی ایک دوسرے کی تعریفیں سننے کو ملتی رہتی تھیں۔ معاذ تو اپنی بے نیاز طبیعت کی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن عالم کے لیے اس کی تعریفیں گویا چیلنج کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھیں۔ اس نے دو ایک بار بدرو کی زبان سے بھی معاذ کی تعریف سنی تھی، اور وہ جو خود کو بدرو کا سب سے اچھا شاگرد سمجھتا تھا، اندر ہی اندر جز بز ہو کر رہ جاتا تھا۔
اپنے اندر کی اس کیفیت کی وجہ سے ہی ایک دن وہ معاذ کو چیلنج دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ معاذ کو مقابلے وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ساتھی لڑکے جوش میں آ گئے۔ ان لڑکوں میں معاذ کا ایک یونیورسٹی فیلو حنین بھی شامل تھا، جس نے نہایت ہوشیاری سے اس مقابلے کے لیے ایک ایسا دن مقرر کیا جب پہلوان بدرو کسی شادی میں شرکت کی غرض سے 3 4 دنوں کے لیے گجرانوالا گیا ہوا تھا اور اپنے بھائی کو ہدایت کر کے گیا تھا کہ لڑکوں کو اس کی غیر موجودگی میں بھی وہاں آنے دیا جائے۔ معاذ اور عالم کے درمیان ہونے والے مقابلے میں طریقہ کار کی کوئی شرط نہیں تھی اور انہیں اجازت دی گئی تھی کہ وہ لڑتے ہوئے کوئی بھی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں، بس انہیں ایک دوسرے کو زیر کرنا تھا، اور معاذ عالم شاہ کو زیر کر کے یہ مقابلہ جیت چکا تھا۔ لڑکوں نے آپس میں چندہ کر کے مقابلے کے بعد پرتکلف کھانے کا انتظام کر رکھا تھا اور اب وہی کھانا دسترخوان پر لگایا جا رہا تھا۔ گرم گرم کھانا دسترخوان پر آنا شروع ہوا تو معاذ اور عالم شاہ بھی تازہ دم ہو کر واپس آ گئے۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست خوشبو ہے! خوشبو سے بھوک اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ عالم شاہ نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ خوشبو ہی نہیں، ذائقہ بھی زبردست ہے عالم بھائی، آپ کھا کر تو دیکھیں۔ کھانے کا انتظام کرنے والے لڑکوں میں سے ایک نے قدرے جوش سے گویا اطلاع دی۔ اپنے کمرو پہلوان کے پکوان ہاؤس سے ہی تیار کروایا ہوگا کھانا۔ کمرو نے پہلوانی ابتدا ہی میں چھوڑ دی تھی، لیکن اپنے جثے سے وہ اب بھی پہلوان ہی لگتا تھا، اس لیے بدرو کے ساتھ ساتھ اسے بھی پہلوان ہی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ کہیں اور سے کھانا پکوا کر اپنی شامت بلوانی تھی کیا؟ کھانا بھی دروازے پر ہی ضبط ہو جاتا اور ہم سب کے یہاں داخلے پر بھی پابندی لگ جاتی۔ ایک لڑکے کے بے ساختگی سے کیے گئے اس تبصرے پر زوردار کہا لگا۔ آج وہاں لڑکوں کی تعداد معمول سے زیادہ تھی۔ اکھاڑے میں آنے والے لڑکوں کی زبانی ان کے یار دوستوں کو بھی آج کے مقابلے کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی، اس لیے وہ بھی شوق شوق میں مقابلہ دیکھنے وہاں چلے آئے تھے۔ مقابلہ واقعی بہت زبردست اور خوبصورت ثابت ہوا تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں دونوں فریقین نے جوڈو کے علاوہ پہلوانی کی بھی کئی تکنیکس کا مظاہرہ کیا تھا اور کافی مشکل سے مقابلہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ مقابلے سے پہلے طے ہو چکا تھا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کو کوئی جان لیوا ضرب نہیں لگائیں گے اور نہ ہی چہرے کو نشانہ بنائیں گے۔ دونوں نے حتی الامکان ان باتوں کا خیال رکھا تھا۔ صرف آخری لمحات میں جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں عالم شاہ نے معاذ کے چہرے پر اپنے سر سے ٹکر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن معاذ خود کو بچانے میں کامیاب رہا تھا اور بعد میں بھی اس نے عالم شاہ کو اس کا یہ فاؤل جتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار انداز میں یوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جیسے بہت گہرے دوست ہوں۔ اصل میں اس سے قبل ان کی ایک دوسرے سے کبھی سرسری سلام دعا سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور آج جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے تو دونوں ہی کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ تم کیا کرتے ہو عالم؟ تمہاری عمر تو زیادہ معلوم نہیں ہوتی، میرے خیال میں ابھی تمہاری سٹڈیز ہی چل رہی ہوگی۔ کھانے کے دوران سب لوگ بہت مصروف ہو گئے تھے تو معاذ نے عالم شاہ سے دریافت کیا۔ نہیں یار، پڑھنا پڑھانا جتنا اپنے بس میں تھا پڑھ لیا، اب تو بس باپ کے مال پر عیش کرتے پھرتے ہیں اور ایسے ہی کوئی نیا شغل پال لیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے اکھاڑے کے در و دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ باپ کے پاس تمہیں عیش کروانے کے لیے مال ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ٹھیک ٹھاک قسم کی چیز ہوں گے۔ معاذ نے فوراً ہی اندازہ لگایا۔ زمیندار ہیں اور اتنی زمینوں کے مالک ہیں کہ میں نے آج تک ڈھنگ سے ان زمینوں کو نہیں دیکھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ میرا زمینداری کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہے اور یہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ابا جی مجھ سے ناراض رہتے ہیں، لیکن ناراضی میں بھی ان کی عنایت و کرم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب بھی میری فرمائش پر انہوں نے سال بھر سے مجھے کراچی بھیجا ہوا ہے۔ یہاں میرا ایک ٹیکسٹائل مل لگانے کا ارادہ ہے، بلکہ سمجھو مل لگ چکی ہے اور بس افتتاح باقی ہے۔ میں نے ابا جی کو بڑی مشکل سے قائل کیا ہے کہ اب ہمیں زمینداری کے ساتھ ساتھ صنعت کاری میں بھی قسمت آزمانی چاہیے۔ وہ اپنی زمینوں کی آمدنی اور صوبائی سیٹ پر ہر بار کامیابی سے ہی کافی خوش رہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ اتنی قناعت پسندی اچھی نہیں، ذرا آمدنی کے دوسرے ذرائع پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ انہیں شاید اپنا سرمایہ ڈوبنے کا ڈر ہو، لیکن اکلوتے بیٹے کی فرمائش بھی رد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے میرے لیے ایک تجربہ کار ٹیم کا بھی انتظام کر دیا ہے جس نے مل لگانے کا سارا بوجھ خود سنبھال رکھا ہے۔ میں بس کبھی کبھی اپنے مالکانہ حقوق جتانے کے لیے چکر لگا لیتا ہوں۔
اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ ملازمین پر تھوڑی نظر بھی رکھنی پڑتی ہے، ورنہ جو سب سے زیادہ بھروسے کا بندہ ہو وہی سب سے بڑا دھوکہ بھی دیتا ہے۔ عالم شاہ نے اس کے سوال کا بڑا تفصیلی جواب دیا۔ مطلب تم خاصی اونچی شے ہو، اس صورت میں تو تمہاری اس معمولی اکھاڑے پر موجودگی پر مجھے حیرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ معاذ نے مرغی کی ٹانگ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد پلیٹ میں رکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ میں موڈی بندہ ہوں یار، 5 اسٹار ہوٹل میں لنچ اور ڈنر کرنے کی حیثیت رکھنے کے باوجود میرے جی میں آئے تو کسی 3rd کلاس ہوٹل یا ریڈی والے سے بھی کھانا لے کر کھا سکتا ہوں۔ عالم شاہ نے بے نیازی سے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ تم تو کافی حد تک اپنی کیٹاگری کے بندے ہی لگتے ہو، یہ میں صرف مزاج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ حیثیت میں تو خیر ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ معاذ نے نہایت صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ دوستی میں ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، فائدے کے لیے بنائے گئے تعلقات اور دوستی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دوستوں میں ایک دوسرے کی حیثیت وغیرہ نہیں بلکہ خلوص دیکھا جاتا ہے، اور مجھے تم مخلص آدمی دکھائی دیتے ہو، اسی لیے میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ عالم شاہ نے نہایت سادگی سے اسے دوستی کی پیشکش کر دی۔ دوستی تو سمجھو اپنی ہو ہی چکی، میں تو ویسے بھی ذرا جلدی دوست بنا لینے والا بندہ ہوں۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ کمال ہے، اس دور میں بھی تم ایسا مزاج رکھتے ہو، یہ اتنی جلدی کسی پر اعتبار کر لینے کا دور تو نہیں ہے۔ عالم نے حیرت کا اظہار کیا۔ اعتبار میں دوسروں پر نہیں خود پر کرتا ہوں، میں اپنی جانب سے بالکل مخلص ہوتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہوتا ہے کہ جواب میں دوسرا بھی مجھ سے خلوص کا ہی مظاہرہ کرے گا۔ وہ نیوٹن کا 3rd لا ہے نا کہ ہر عمل کا رد عمل سمتوں میں مخالف لیکن شدت میں برابر ہوتا ہے، تو سمجھو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ میں جتنے خلوص سے کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، دوسری طرف سے بھی مجھے اتنا ہی خلوص ملتا ہے۔ کم از کم ابھی تک تو میں دوستی کے معاملے میں خوش قسمت ہی ثابت ہوا ہوں۔ وہ دونوں باتوں کے دوران کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب ہاتھ دھونے کے لیے اس جانب جا رہے تھے جہاں واش بیسن لگے ہوئے تھے۔ کھانا عمدہ ہونے کے باوجود دونوں ہی نے ذرا ہاتھ روک کر کھایا تھا۔ سچ پوچھو تو یار، میری تربیت مجھے تمہاری طرح کے نظریات رکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں وہاں آدمی کو سجن کے روپ میں بھی دشمن کا سامنا ہو جاتا ہے۔ دولت اور جاگیر کے لیے سگے بھائیوں تک کا ایک دوسرے کی جان لے لینا معمول کی بات ہے، اس لیے مجھے سکھایا گیا ہے کہ کسی پر آسانی سے اعتبار نہ کرو، لیکن تم میں کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ دل خود بخود ہی تمہاری طرف کھنچ رہا ہے، اور میرے اپنے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ تم بہت اچھے دوست ثابت ہوگے۔ ہاتھ دھونے کے بعد سٹینڈ سے لٹکے ہوئے تولیے سے خشک کرتے ہوئے عالم شاہ نے بالکل سچائی سے اسے اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ بس تو تم یقین رکھو کہ تمہارا دل تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا، دنیا میں دل کی گواہی سب سے معتبر ہوتی ہے۔ معاذ نے اس سے کہا اور اپنا دایاں ہاتھ مصافحے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا۔ عالم شاہ نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ سرعت سے تھام لیا اور پھر اس سے بھی زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ معاذ نے بھی جواباً گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ ان دونوں کو ہی نہیں معلوم تھا کہ آگے اس دوستی کو کہاں تک جانا ہے، لیکن اس بات کو دونوں نے ہی محسوس کر لیا تھا کہ یہ دوستی بہت مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئی ہے اور اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ شوخ سی دھن پر سیٹی بجاتا ہوا وہ بہت مگن انداز میں اپنی بائک دوڑا رہا تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور حنین نے اس سمیت کچھ دوستوں کو اپنے گھر کھانے پر بلا رکھا تھا۔ حنین کا گھر شہر سے کچھ ہٹ کر آباد کی جانے والی ایک اچھی سوسائٹی میں تھا۔ یہ گھر ان لوگوں نے کچھ عرصہ قبل ہی خریدا تھا اور اصل میں آج کی دعوت اس گھر کی خوشی میں ہی تھی۔ شہر کے ہنگاموں سے ہٹ کر قائم کی گئی صاف ستھری اور پرسکون جگہ پر بنایا گیا گھر سبھی کو بہت پسند آیا تھا۔ ساتھ ہی سب پرتکلف دعوت اور بے تکلف دوستوں کی کمپنی سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے تھے، لہٰذا کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک محفل جمی رہی تھی۔ گھر کی دور دراز لوکیشن کی وجہ سے حنین نے جان کر انہیں دوپہر کے کھانے پر بلایا تھا تاکہ سب اطمینان سے انجوائے کر سکیں۔ وہ سب ہی اپنی اپنی سواریوں پر وہاں آئے تھے، ان میں سے زیادہ تر کے پاس بائکس تھیں اور صرف سرمد نامی ایک لڑکا اپنی سوزوکی ایف ایکس میں آیا تھا۔ وہی اپنے ساتھ 2 ایسے دوستوں کو بھی لے کر آ گیا جن کے پاس اپنی کوئی ذاتی سواری موجود نہیں تھی۔ جگہ اچھی اور پرسکون ہونے کے باوجود بہرحال اس علاقے میں کنوینس کا مسئلہ تھا اور بہت کم پبلک ٹرانسپورٹ مل پاتی تھی۔ وہ سب شام کی چائے پینے کے بعد ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہوئے تھے۔
معاذ سب سے آخر میں روانہ ہوا تھا۔ حنین نے بہت مشکل سے اسے اجازت دی تھی اور وہ اس تاخیر کی تلافی کے لیے شارٹ کٹ کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت وہ جس زیر تعمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب سے گزر رہا تھا وہ بھی عام راستوں سے ذرا ہٹ کر قائم کی جا رہی تھی، اور اس کا اندازہ تھا کہ اس راستے سے اس کا سفر جلدی طے ہو جائے گا۔ وہ ویسے ہی خوشباش رہنے والا لڑکا تھا اور دوستوں کی محفل میں شرکت نے مزاج پر مزید اچھا اثر ڈالا تھا، اس لیے اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں بائک دوڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے پھیلی قدرے ناہموار سڑک دور تک خالی پڑی ہوئی تھی، اس لیے اس کی بائک کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس رفتار پر بائک چلاتے ہوئے اس نے سڑک کے کنارے لگے درختوں کے جھنڈ سے برآمد ہونے والے اس گلابی بگولے کو بالکل اچانک سڑک پر وارد ہوتے دیکھا تو ایک ثانیے کے لیے ذرا سا گڑبڑا گیا، لیکن بہت مہارت و مستعدی سے بائک کو بریک لگانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ رکتے ہوئے اس نے اپنے بہت قریب سے دہشت زدہ سی چیخ سنی۔ چیخ یقینی طور پر نسوانی تھی، اور اب وہ خود بھی دیکھ سکتا تھا کہ گلابی رنگ کا وہ بگولا در حقیقت گلابی کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر خوف زدہ سے تاثرات تھے، جنہیں اول تو اس نے حادثے کے اندیشے کا رد عمل محسوس کیا اور خاصے خراب موڈ میں بولا، محترمہ، آپ کیا یہاں 100 میٹر کی ریس کی مشق کرنے نکلی تھیں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کتنے معجزانہ طور پر حادثے سے بچی ہیں؟ حادثہ ہو جاتا تو آپ کا تو جو ہوتا سو ہوتا، میں غریب بھی بیکار میں مارا جاتا اور تھانے کچہری کے چکر میں میری زندگی برباد۔ وہ اپنی اس تقریر کو شاید مزید جاری رکھتا، لیکن واحد سامع نے ہی میدان چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی جو گھبراہٹ کے عالم میں سڑک پر گر چکی تھی، تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سڑک کی دوسری طرف درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگنے لگی۔ معاذ کی تیز حسیات نے اسے غیر معمولی پن کا احساس دلایا، اور اس نے رخ موڑ کر اس طرف دیکھا جہاں سے لڑکی نمودار ہوئی تھی۔ وہاں درختوں کے جھنڈ سے اب 2 لڑکے نمودار ہو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وحشت تھی اور سانس پھولا ہوا تھا۔ معاذ نے ان لڑکوں کو شناخت کر لیا۔ وہ یونیورسٹی میں ہی پڑھتے تھے اور ان کا شمار ان لڑکوں میں ہوتا تھا جو پڑھتے کم اور تفریح و غنڈہ گردی زیادہ کرتے تھے۔ ان کا تعلق تو پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ سے تھا، لیکن وقتاً فوقتاً ہر ڈپارٹمنٹ کے چکر لگانا ان کے پسندیدہ مشاغل میں تھا۔ اصل میں وہ دولت مند باپوں کی اولاد تھے اور سمجھتے تھے کہ باپ کی دولت کی صورت میں ان کا مستقبل محفوظ ہے، اس لیے پڑھنے پڑھانے میں جان کھپانے کے بجائے موج میلے میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ دولت سے متاثر ہونے والی اور انہی جیسا مزاج رکھنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ان کے دوستوں کے حلقے میں شامل تھی۔ البتہ شریف اور سنجیدہ مزاج لڑکیاں ان سے پہلو بچا کر نکلتی تھیں۔ اپنی ان صفات کی وجہ سے وہ لڑکے پوری یونیورسٹی میں مشہور اور جانے پہچانے تھے، اس لیے معاذ نے بھی انہیں فوراً ہی پہچان لیا اور یہ بھی سمجھ گیا کہ ابھی جو لڑکی بگولے کی طرح سڑک پر نمودار ہوئی تھی اور اس کی بائک سے ٹکرانے سے بال بال بچی تھی، اس کے پیچھے یہی دونوں بلائیں لگی ہوئی تھیں۔ اسے حیرت اور تشویش دونوں نے بیک وقت گھیر لیا۔ اس ویرانے میں وہ لڑکی نہ جانے کیوں نکل آئی تھی اور اس کی خیریت سخت مشکوک نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں جھنڈ سے نکلنے کے بعد اب سڑک پر پہنچ گئے تھے اور یقیناً انہیں بھی اندازہ تھا کہ لڑکی سڑک پار درختوں کے دوسرے جھنڈ میں گھس چکی ہے۔ معاذ کو بائک سمیت سڑک پر رکے دیکھ کر وہ بھی ذرا سا ٹھٹکے، لیکن پھر گویا انہوں نے اسے نظر انداز کر دینے کا فیصلہ کر لیا اور بھاگتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرنے لگے۔ معاذ نے بے اختیار ہی بائک کا ہارن بجا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور بآواز بلند بولا، ایک بات سنیں بھائی جان، مجھے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں سننا۔ خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ بھاگتے ہوئے ان میں سے ایک نے پلٹ کر اسے جواب دینے کی مہلت نکالی اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی سے کچھ پیچھے رہ گیا۔ بات تو آپ کو میری سننی پڑے گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھوں کسی معصوم لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ وہ بہت اطمینان سے اپنی بائک سٹینڈ پر کھڑی کر چکا تھا اور اب خود بھی اس سمت بڑھ رہا تھا جہاں اس کا مخاطب تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے تم سے کہا نا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تمہارے گھر والوں کو تمہاری لاش بھی مشکل سے ملے گی۔ وہ بری طرح گھرایا۔ میں ایسی دھمکیوں کے روب میں نہیں آتا، لیکن تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو تمہارے ہاتھ پیروں کی ہڈیاں کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ معاذ نے خوف زدہ ہوئے بغیر اسے جواب دیا اور چند فٹ کے فاصلے سے اس کے عین سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ بے خوفی اور بے جگری اس کی فطرت کا حصہ تھی۔ ابے او مچھر کی اولاد، تو مجھے یعنی سلطان کو دھمکی دیتا ہے؟
اس کے الفاظ نے مقابل کا دماغ گھما دیا اور وہ غصے سے کف اڑانے لگا۔ شدید غصے ہی کی کیفیت میں اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر پینٹ میں اڑتا ہوا پسٹل باہر نکالنے کی کوشش کی۔ معاذ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پسٹل کی موجودگی سے پہلے ہی واقف ہو چکا تھا اور جانتا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ پسٹل نکال سکتا ہے، اس لیے اس طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا۔ جیسے ہی سلطان ہاتھ پیچھے کی طرف لے گیا، معاذ نے اپنی ٹانگ کو حرکت دی اور نیم دائرے میں گھومتی ہوئی اس کی ٹانگ اتنی زور سے سلطان کے پہلو میں لگی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا اور اچھل کر کچھ دور جا گرا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت میں صحیح طور پر نہ آنے والا پسٹل بھی اچھل کر دوسری طرف جا گرا۔ تو حرام، تیری یہ ہمت کہ تو نے سلطان پر ہاتھ اٹھایا، تیری تو میں تکہ بوٹی کر دوں گا سالے۔ وہ گرنے کے بعد پھرتی سے اٹھا اور کسی فلمی ولن کی طرح بڑکے مارنے لگا اور مغلظات کا ایک طوفان اس کے منہ سے ابل پڑا۔ ہر وقت غنڈہ گردی کے بل پر اپنی برتری قائم رکھنے والے کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کے کام میں دخل دے؟ وہ اور اس کے ساتھی تو خود کو کوئی بہت اونچی شے سمجھتے تھے، جن کا خیال تھا کہ کسی میں ان کے مقابلے پر آنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ معاذ کو یاد آ گیا کہ اس کے دوسرے ساتھی کا نام کامران تھا اور وہ کامی کہہ کر پکارا جاتا تھا، تو وہ جو کامی تھا وہ بھی یقیناً معاذ کی دخل اندازی سے واقف تھا، لیکن وہ اپنے دوست کی مدد کے لیے رکا نہیں تھا۔ یقیناً اسے اعتماد تھا کہ اس کا دوست اس صورتحال سے بخوبی نمٹ لے گا، اس لیے اس نے لڑکی کے پیچھے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ غیظ و غضب سے بھرا سلطان مغلظات بکتا ہوا کسی سانڈ کی طرح معاذ پر چڑھا آ رہا تھا۔ اس کی اتنی بکواس پر بھی معاذ کے چہرے پر اشتعال کی کوئی علامت نہیں ابھری تھی اور وہ بہت سکون سے سلطان پر نظریں مرکوز کیے کھڑا تھا۔ سانڈ کی طرح ڈکراتا سلطان شاید پوری قوت سے اسے اپنے تربوز جیسے سر کی ٹکر مارنا چاہتا تھا۔ معاذ آخری لمحے تک اپنی جگہ جمع رہا اور جب اس کے اور سلطان کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تو وہ نہایت تیزی اور خوبصورتی سے اس کے سامنے سے ہٹ کر ایک سائیڈ میں ہو گیا۔ سلطان اپنے ہی زور میں آگے نکلتا چلا گیا۔ اس موقع پر معاذ نے محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اپنی ٹانگ اڑا دی۔ نتیجتاً سلطان کے متحرک جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ توازن کھو کر اس طرح چاروں شانے چت ہوا کہ اس کا منہ زمین سے جا لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ معاذ نے اس چیخ کو خاطر ملائے بغیر اسے ٹھوکروں میں رکھ لیا۔ جتنی بکواس سلطان نے کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ اسے سلطان کی گندی زبان پر اندر سے بہت تپ چڑھی ہوئی تھی، لیکن بظاہر اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ وہ اس نقطے کو سمجھتا تھا کہ جذبات میں اشتعال میں آ کر فوری رد عمل کا اظہار کرنا اکثر نقصان کا سبب بنتا ہے اور صورتحال انسان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب جب کہ صورتحال کافی حد تک اس کے قابو میں آ چکی تھی، وہ اچھی طرح اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور سلطان کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ ہر ٹھوکر پر بلبلاتے سلطان نے جب خود کو اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لائق نہ پایا تو بچوں کی طرح زور زور سے کامی کامی پکارنے لگا۔ شاید اسے امید تھی کہ کامی آ کر اسے اس عذاب سے نجات دلا دے گا۔ معاذ پہلے ہی کامی کی آمد کی طرف سے بالکل بے فکر نہیں تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اپنی مہم میں کامیاب یا ناکام ہو کر کامی بہر صورت اس طرف واپس آئے گا، اس لیے سلطان کی تواضع کرتے ہوئے اپنے گرد و پیش پر بھی نظر رکھے ہوئے تھا۔ سلطان نے بآواز بلند کامی کو پکارنا شروع کیا تو وہ مزید چوکنا ہو گیا اور سب سے پہلے اس شور مچانے والے ڈبے کو خاموش کرنے کے لیے اس کی کنپٹی پر پیر سے ایک نپی تلی ٹھوکر لگائی۔ ٹھوکر کھاتے ہی سلطان کی آواز یوں بند ہوئی جیسے کسی سی ڈی پلیئر کا بٹن آف کر دیا گیا ہو۔ وہ اپنی ساری جدوجہد اور مزاحمت سے نجات پا کر ایک لمحے میں ہی انٹا غفیل ہو گیا۔ بے ہوشی کی حالت میں زمین پر پڑا وہ خاصا بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے لمبے بال اور چوڑا چکلا چہرہ مٹی سے اٹ گیا تھا اور منہ سے خون نکل کر دونوں طرف کی باچھوں سے بہہ رہا تھا۔ اس حلیے میں وہ کوئی آدم خور لگ رہا تھا، لیکن ایسا آدم خور جس کے باہر کو نکلے ہوئے نوکیلے اور لمبے دانت تو کجا عام اصلی دانت بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ زمین سے منہ ٹکرانے کے باعث اس کے آگے کے 2 دانت ٹوٹ چکے تھے اور ان ٹوٹے ہوئے دانتوں کی وجہ سے ہی اس کے منہ سے خون بہتا نظر آ رہا تھا۔ سلطان کی بے ہوشی کے بعد معاذ نے تیزی سے اپنے ارد گرد نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ سڑک اب بھی دور تک خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوری توجہ درختوں کے اس جھنڈ کی طرف مبذول کر لی جس میں پہلے وہ لڑکی اور پھر کامران جا کر غائب ہو گئے تھے۔ سلطان کی پکار پر اگر کامران واپس پلٹ کر آتا تو یقیناً اسے اسی طرف سے
آنا پڑتا، لیکن کامران اس کی توقع کے برخلاف کچھ ہوشیار ثابت ہوا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے آنے کی بجائے درختوں کے جھنڈ میں ہی کہیں رک گیا۔ اس جگہ کے سناٹے اور اپنی حسیات کی تیزی کی وجہ سے ہی معاذ اس کے بھاگتے قدموں کی چاپ سننے میں کامیاب ہو سکا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کامران کسی درخت کی آڑ میں رک چکا ہے۔ آخر ایک معمولی سے تحرک کے باعث اس نے کامران کو پا لیا۔ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا ایک خاصا مہلک پستول موجود تھا، اور وہ خود کو آڑ میں رکھتے ہوئے معاذ کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ معاذ جس جگہ کھڑا تھا وہاں اسے کوئی آڑ میسر نہیں تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی ہتھیار تھا۔ سلطان کا گر جانے والا پسٹل بھی خاصے فاصلے پر پڑا ہوا تھا، اور وہ اتنی دور سے خالی ہاتھ کامران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بس اس نے کچھ نہ کرنے کے مقابلے میں کچھ کرنا بہتر سمجھتے ہوئے اس جانب چھلانگ لگائی جہاں سلطان کا پسٹل گرا ہوا تھا۔ اس کی یہ حرکت اس کے لیے بابرکت ثابت ہوئی۔ وہ جس لمحے کلا بازی کھا کر پسٹل تک رسائی کی کوشش کر رہا تھا، فضا میں یکے بعد دیگرے دو دھماکے گونجے اور گولیاں شائیں شائیں کرتی ہوئیں اس جگہ سے گزری جہاں کچھ دیر قبل وہ کھڑا تھا۔ اس نے سلطان کا پسٹل اپنے قبضے میں لے کر خود بھی اس طرف ایک فائر جھونک دیا جس جگہ اس نے کامران کو چھپا ہوا دیکھا تھا، لیکن اس کا فائر بھی بے سود ثابت ہوا۔ کامران کو موٹے تنے کے درخت کی آڑ میسر تھی، اس لیے گولی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکی۔ معاذ کھلی جگہ پر مستقل ایک جگہ ٹکے رہنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، چنانچہ ایک بار پھر اس نے تیزی سے اپنی جگہ بدلنے کے لیے خود کو حرکت دی۔ اسی وقت اس کے کانوں نے ایک اور دھماکے کی آواز سنی، لیکن یہ دھماکہ پہلے دھماکوں کی بنسبت کچھ ہلکا تھا۔ لگتا تھا چھوٹے کیلیبر کا ہتھیار استعمال ہوا ہے۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی فضا میں ایک دردناک مردانہ آواز گونجی۔ معاذ نے آواز کی سمت دیکھا تو اسے کامران اپنی ٹانگ پکڑ کر زمین پر بیٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس کے ہاتھ سے اس کا پسٹل بھی گر گیا تھا۔ فائر کس نے کیا وہ ابھی سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ وہی گلابی بگولا ایک بار پھر درختوں کے جھنڈ سے برآمد ہوا۔ وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے یہاں سے نکلو۔ معاذ کے قریب پہنچ کر اس نے ہجانی لہجے میں اس سے کہا تو وہ بھی تیزی سے حرکت میں آ گیا اور سڑک پر کھڑی اپنی بائک تک پہنچ کر پھرتی سے اسے کک لگائی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ بائک سٹارٹ ہوتے ہی اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ نازک سی نرم و گداز جسامت رکھنے والی خوش شکل لڑکی تھی جس کے بھورے بال چھوٹی سی پونی ٹیل کی شکل میں بندھے ہوئے تھے، لیکن اس وقت معاذ کو وہ کچھ خطرناک لڑکی لگ رہی تھی کیونکہ اس کے نرم گلابی ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا چپٹی نال والا پسٹل دبا ہوا تھا، اور معاذ سمجھ سکتا تھا کہ کامران کی ٹانگ میں لگنے والی گولی اسی پسٹل سے چلائی گئی ہوگی۔ بہرحال وہ جس صورتحال میں پھنس گیا تھا اس کا اب یہاں سے نکل جانا ہی مناسب تھا۔ لڑکی سے وہ آگے جا کر اپنی جان چھڑا سکتا تھا۔ لڑکی کے بیٹھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے بائک آگے بڑھائی۔ اسی وقت اس نے اپنے بہت قریب سے فائر کی آواز سنی اور سمجھ گیا کہ یہ گولی بھی اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی نے چلائی ہے۔ تیز رفتاری سے بائک چلانے کے باوجود اس نے پیچھے مڑ کر لڑکی کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی ڈرانے کے لیے ہوائی فائر کیا تھا۔ اس خبیث کامی کو اپنا پسٹل مل گیا تھا اور زخمی ہونے کے باوجود وہ ہم پر فائر کرنے کی فکر میں تھا۔ میرے گولی چلانے پر ڈر کر ایک بار پھر کسی درخت کے تنے کے پیچھے دبک گیا ہے۔ وہ جو پہلے اسے خاصی خوفزدہ محسوس ہوئی تھی اب کافی پرسکون محسوس ہو رہی تھی، البتہ اس کے لہجے کا ہلکا سا ارتعاش بتا رہا تھا کہ ابھی وہ مکمل طور پر خوف کے حصار سے باہر نہیں آئی۔ اس کا پسٹل بھی ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا، حالانکہ اب وہ لوگ جائے حادثہ سے کافی آگے نکل آئے تھے اور کوئی امکان نہیں تھا کہ اگر کامی اور سلطان کے پاس گاڑی بھی ہوئی تو وہ ان کے تعاقب میں آ جائیں گے۔ سلطان بے ہوش پڑا تھا اور کامی کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، ایسے میں تو انہیں اپنی مدد کے لیے بھی کسی کو بلانا پڑتا، وہ بھلا تعاقب کے چکر میں کیسے پڑ سکتے تھے۔ محترمہ، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اس پسٹل کی نمائش بند کر کے اسے کہیں چھپا لیں، ورنہ اگر کسی پولیس موبائل سے ٹاکرا ہو گیا تو سرعام اسلحے کی نمائش پر ہم دھر لیے جائیں گے۔ وہ جو بڑی بڑی خطرناک گنیں لے کر سرعام شہر میں دندناتے پھرتے ہیں انہیں تو پولیس کچھ نہیں کہتی، اور میرے اس چھوٹے سے معصوم پسٹل پر جس کا میرے پاس لائسنس بھی موجود ہے اس کے لیے پولیس ہمیں دھر لے گی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ معاذ کی ہدایت پر اس نے گویا برا مانتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، لیکن پسٹل بہرحال اس نے اپنے گلابی قمیض کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہیں چھپر کر دیا تھا۔ ان بڑی بڑی گنوں والوں کو پولیس اس لیے کچھ نہیں کہتی کہ جن کے ہاتھ میں وہ گنیں ہوتی ہیں انہیں بڑے بڑے لوگوں کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اور ان بڑے بڑے لوگوں کے خلاف منہ سے بھاپ نکالنے میں بھی پولیس والوں کے پر جلتے ہیں۔
لیکن آپ اپنے چھوٹے سے پسٹل کو اتنا معصوم اور بے ضرر بھی قرار نہ دیں۔ اس پسٹل سے نکلنے والی چند انچ کی گولی نے اچھے بھلے 6 فٹ کے آدمی کو ناکارہ بنایا ہے، اور وہ بیچارہ اب بھی اس ویرانے میں پڑا ہائے وائے کر رہا ہوگا۔ وہ کافی آگے آ گئے تھے، اس لیے معاذ نے بائک کی رفتار کم کر دی تھی اور بہت سادہ سے انداز میں اس کے اعتراض کا جواب دے رہا تھا۔ خود وہ سلطان کا پسٹل ایک گھڑے میں اچھال چکا تھا۔ گولی تو مجھے آپ کی وجہ سے چلانی پڑی تھی، اگر میں اس کی ٹانگ میں گولی نہ مارتی تو وہ آپ کو گولی مار چکا ہوتا، اور ظاہر ہے میں آپ کو خاموشی سے گولی کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے خیال میں آج کے دور میں بھی دل میں جذبہ ہمدردی رکھنے اور مشکل وقت میں کسی کے کام آنے والے شخص کے ساتھ اتنا برا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل ایسے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، اور جتنے بچے ہیں انہیں اتنی آسانی سے ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وہ اب مکمل طور پر خوف کے حصار سے نکل آئی تھی اور بڑی شگفتگی سے معاذ کو اپنے گولی چلانے کی وجہ سے آگاہ کر رہی تھی۔ آپ جس انداز میں میرے بارے میں بات کر رہی ہیں، اس سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی کالا غزال یا مرغ زریں وغیرہ کے قبیلے کا فرد ہوں، جس کی نسل معدومی کے خطرے سے دوچار ہے اور جس کے تحفظ کے لیے محکمہ جنگلی حیات کو خصوصی اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ لڑکی کے شگفتہ انداز پر معاذ کی حصے ظرافت بھی پھڑک اٹھی اور اس نے شوق سے لہجے میں تبصرہ کیا۔ اس تبصرے کو سن کر لڑکی ہنس پڑی، پھر یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، بات کچھ ایسی ہی ہے معاذ صاحب، ہمارے معاشرے سے بہادر، جرت مند اور اخلاقی اقدار رکھنے والے لوگ معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کوئی کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کی مدد کے لیے نہیں رکتا، مگر آپ رکے تھے تو میرے حساب سے آپ واقعی ایک قابل قدر ہستی ہیں۔ میں کیا ہوں اور کیا نہیں اس بات کو چھوڑیے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا عمومی رویہ ایک المیہ ہی صحیح، بہرحال غیر فطری نہیں ہے۔ دن بدن بگڑتے حالات نے لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ کسی کے معاملے میں دخل دینے سے ان کی اپنی جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہر شریف آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ آنکھ کان لپیٹ کر رکھے اور خود کو محدود کر کے بیوی بچوں کے ساتھ باعزت اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے معاذ کے ساتھ اتفاق کیا۔ آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ معاذ کو یاد تھا کہ اس نے ابھی اس کے نام سے اسے مخاطب کیا تھا، اس لیے موقع ملتے ہی اس سے دریافت کیا۔ آپ یونیورسٹی کے ان نمایاں اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جنہیں مجھ سمیت بہت سے لوگ ویسے ہی اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو نہیں بھی جانتے ہوں گے وہ پولیس سے ہونے والے آپ کے ٹاکرے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اچھی طرح آپ کو جان چکے ہوں گے، اس لیے میرے خیال میں آپ کا یہ سوال بالکل بے مقصد ہے۔ اس نے ایسے انداز میں جواب دیا کہ معاذ جھینپ سا گیا۔ اس کی وہ ویڈیو تو واقعی بہت مقبول ہوئی تھی اور لوگ اسے اکثر اس کا حوالہ دیتے رہتے تھے، حالانکہ وہ خود اس واقعے کو بھول جانا چاہتا تھا۔ تھانے میں گزری اس تکلیف دہ رات میں لالا عیسیٰ کے خاص آدمی گلو استاد اور اس کے چیلوں سے ہونے والی ملاقات، ابو کی دی ہوئی رشوت اور سرصفات کی سفارش کے نتیجے میں ملنے والی رہائی میں سے کچھ بھی ایسا خوشگوار نہیں تھا جسے وہ یاد رکھنا چاہتا ہو۔ ویسے میرا تعلق آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ سے ہے، بس میں آپ سے جونیئر اور کچھ غیر نمایاں سی لڑکی ہوں، اس لیے آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے۔ معاذ کے احساسات سے بے خبر وہ برجستہ لہجے میں اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھی۔ اوہ، تو آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، یعنی ان دونوں کو بھی جانتی ہوں گی۔ معاذ کا اشارہ کامی اور سلطان کی طرف تھا۔ جانتی تو ہوں، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان دونوں سے اس جگہ مڈ بھیڑ ہو جائے گی۔ اس نے ماتھے پر آ جانے والی ایک لٹ کو چٹکی میں پکڑ کر کان کے پیچھے اڑستے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ شہر کی بارونق سڑکوں پر آ چکے تھے، اس لیے خوف کا معمولی سا بھی اثر باقی نہیں رہا تھا اور وہ بہت اطمینان سے گفتگو کر رہے تھے۔ بائی دا وے، آپ وہاں اس ویران سی جگہ پر کیا کر رہی تھیں؟ اس بار معاذ نے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لڑکی اس کی اپنی پشت کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ ذرا یہاں تھانے کے سامنے روک لیں، میں FIR کٹوا کر ابھی آتی ہوں۔ اگر آپ اتنی دیر میرا انتظار کر سکیں تو میں آپ کے تمام سوالوں کے اطمینان بخش جواب دے دوں گی۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت سامنے ہی نظر آ رہی تھی، جسے دیکھ کر اس نے معاذ سے فرمائش کی تھی، آپ اس واقعے کی پولیس میں رپورٹ بھی کریں گی؟ معاذ نے بائک روک دی، لیکن حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ ایک بندے کی ٹانگ میں گولی مار کر آ رہی تھی اور FIR کٹوانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ کوئی کم حیرت کی بات نہیں تھی۔ میں صرف اپنا پرس اور موبائل چھینے جانے کی FIR کٹوانا چاہتی ہوں،
تاکہ بعد میں میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اس نے سنجیدگی سے معاذ کو جواب دیا اور خود اعتمادی سے قدم اٹھاتی ہوئی پولیس اسٹیشن کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ معاذ کو اعتراف کرنا پڑا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے ہاں کی عام خواتین تو اشد مجبوری کی حالت میں ہی تھانوں وغیرہ کی چار دیواری میں قدم رکھتی ہیں، اور وہ بھی اکیلی بہت ہی کم اس طرف کا رخ کرتی ہیں۔ عموماً ان کے ساتھ کوئی مرد ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن وہ نہایت بے خوفی سے تنہا FIR کٹوانے چلی گئی تھی۔ وہ اس کے قریب سے ہی گزر کر گئی تھی، اس لیے اس نے اس کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ اس چہرے کے لیے اسے ہلکی سی شناسائی محسوس ہوئی تھی، اور اسے خیال آیا تھا کہ شاید اس نے یہ چہرہ یونیورسٹی میں ہی دیکھا تھا، لیکن بہرحال وہ ان شناسا چہروں میں سے نہیں تھی جنہیں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہیں رک کر اس کا انتظار کرے گا۔ اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ اسے اتنی خطرناک صورتحال سے نکال کر لایا تھا، اور وہ اتنی دیر تک اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ کر اس سے اچھی خاصی گفتگو کر رہی تھی، اور ابھی تک اسے اس لڑکی کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ تجسس نے اسے لڑکی کے انتظار میں وہاں رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ انتظار کے اس عرصے میں اس نے گھر فون کر کے اطلاع دے دی کہ وہ حنین کے گھر سے واپس آ چکا ہے اور ایک دوست کے ساتھ ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اسے گھر پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو جائے۔ روایتی ماؤں کی طرح سعیدہ بیگم بھی اپنی اولاد کی طرف سے ازحد فکر مند رہا کرتی تھیں، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے تینوں بچے وقت مقررہ پر گھر واپس آ جائیں، اور یہ ممکن نہ ہو سکے تو کم از کم انہیں اطلاع ضرور دے دیں کہ وہ کہاں مصروف ہیں اور کتنی دیر سے واپس آئیں گے۔ اسے پولیس اسٹیشن کے باہر اپنے اندازے سے کچھ کم وقت انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، اور وہ لڑکی باہر آتی دکھائی دی۔ پولیس اسٹیشن کے گیٹ سے خود تک کا درمیانی فاصلہ طے کرنے کے دوران اسے لڑکی کا بھرپور جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس نے ہلکی اور گہری گلابی لائنوں والی گھٹنوں سے ذرا اونچی اوپن شرٹ سٹائل کی قمیض پہنی ہوئی تھی، جس کے ساتھ قدرے چست ہلکے گلابی رنگ کا ٹراؤزر تھا۔ باقاعدہ دوپٹے کی جگہ اس نے گلے میں گلابی مفلر سا پہن رکھا تھا جس کو گرہ لگی ہوئی تھی، اور شاید اسی وجہ سے وہ بھاگ دوڑ کے دوران کہیں گرا نہیں تھا۔ پیروں میں اس نے کینوس شوز پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے یقیناً اسے تیز رفتاری سے بھاگنے میں آسانی رہی ہوگی۔ اس وقت بہرحال وہ بہت اطمینان سے نپے تلے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ چلنے کے دوران اس کے بھورے بالوں کی پونی ٹیل ایک ردھم سے دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بھوری تھیں اور بہت گوری رنگت کے ساتھ تیکھے نقوش اسے خاصی خوبصورت لڑکیوں میں شمار کروانے کے لیے کافی تھے، لیکن معاذ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے حسن میں مشرقیت سے زیادہ مغربیت ہے۔ وہ مکمل طور پر بھی مغربی حسن کی مالک نہیں تھی، خصوصاً اس کی رنگت میں جو کشش تھی وہ مغربی عورتوں میں بہت کم پائی جاتی ہے، گویا وہ جیسے مغرب اور مشرق کا ملاپ تھی۔ میرے خیال میں ہم کچھ دیر کسی پارک وغیرہ میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ بائک پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر باتیں کرنا مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی اب ہم بارونق شہر میں موجود ہیں، اور مجھے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہیے۔ یہاں سے اپنے گھر جانے کے لیے مجھے کوئی رکشہ ٹیکسی وغیرہ آرام سے مل جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ذہن میں کوئی الجھن رہ جائے، اس لیے آپ کو یہ پیشکش کر رہی ہوں۔ یہاں قریب ہی ایک پارک ہے، آئیے وہاں چلتے ہیں۔ اس نے کہا تو معاذ نے انکار نہیں کیا اور خاموشی سے بائک سٹارٹ کر دی۔ وہ ایک بار پھر اچک کر اس کے پیچھے سوار ہو گئی۔ 2-3 منٹ میں وہ لڑکی ہی کی رہنمائی میں اس قریبی پارک تک پہنچ چکے تھے۔ ابھی شام ڈھلی نہیں تھی، لیکن پارک کی روشنیاں جل چکی تھیں۔ وہاں کافی رونق تھی اور بڑی تعداد میں بینچ پر بیٹھے ہوئے جوڑوں کے علاوہ بچے بھی نظر آ رہے تھے۔ انہیں ایک دور افتادہ گوشے میں خالی بینچ میسر آ سکی اور وہ اسی پر ٹک گئے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے آپ مجھے اپنے نام سے آگاہ کر دیں۔ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم اتنی دیر سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے ابھی تک آپ کا نام ہی معلوم نہیں ہے۔ بینچ پر بیٹھتے ہی معاذ نے اس سے فرمائش کی تو وہ ہنس دی، پھر بولی، جس سچویشن میں ہماری ملاقات ہوئی ہے اس میں تعارف کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ بہرحال اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرا نام بشریٰ گلزار ہے، اور میرے والد گلزار عاصم ایک ممتاز صحافی ہیں۔ اوہ، انہیں تو میں نے کئی ٹاک شوز میں تبصرے اور تجزیے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضرور دیکھا ہوگا، وہ ایسے آدمی ہیں جو گھر پر کم اور چینلز پر زیادہ سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کے تجزیوں کو بہت مستند تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ہر اینکر کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اپنے پروگرام میں ضرور شامل کرے۔ اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے تھوک کے بھاؤ ٹی وی چینلز کھل گئے ہیں، اور ہر چینل سے ہفتے میں دسیوں ٹاک شوز پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے والد صاحب ذرا
بامروت قسم کے انسان ہیں، اس لیے چھوٹے سے چھوٹے چینل کے عام سے اینکر تک کو انکار نہیں کر پاتے، اور براہ راست پروگرام میں شرکت کے لیے نہ بھی جا سکیں تو ٹیلی فون لائن پر ضرور ایسے لوگوں کو دستیاب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح خود ان کا بہت وقت ضائع ہوتا ہے اور انہیں اپنے کام انجام دینے کے لیے اکثر اپنی راتوں کی نیند بھی قربان کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ستم یہ ہے کہ لوگ اس پر بھی انہیں نہیں بخشتے، اور نجی محفلوں میں ان پر یہ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ گلزار عاصم صاحب کو شہرت کی چاٹ لگ گئی ہے، اس لیے وہ ہر وقت ٹی وی کی اسکرین پر موجود رہتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے ایک استہزائیہ قہقہا لگایا، لیکن اس قہقہے میں بھی بڑا ترنم اور دلکشی تھی۔ فوراً ہی قریب سے گزرتے لڑکوں میں سے ایک کی حس سے ظرافت پھڑکی اور وہ اپنی بھونڈی آواز میں گنگنانے لگا: کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے، بارش ہوتی ہے چھم چھما چھم چھم۔ لڑکے کی اس حرکت پر معاذ نے غصے سے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ رہنے دیجئے، اس پارک میں ذرا اس طرح کے جوڑوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، جو لوگوں سے چھپ چھپا کر گوشۂ تنہائی میں ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں، اور اس طرح کے منچلے ایسے جوڑوں کے ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی تفریح کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بے ضرر سی ایکٹیویٹی ہے جس پر کوئی رد عمل دینا فضول ہے۔ ہمیں اس الگ تھلگ بینچ پر بیٹھے دیکھ کر ان لڑکوں کو ہم پر ایسے ہی کسی جوڑے کا گمان ہوا ہوگا۔ بہرحال جانے دیں، میرے پاس میرا پرس نہیں تھا، اس لیے میں نے مجبوراً کسی ریسٹورنٹ کی بجائے آپ سے اس پارک میں چلنے کو کہا تھا، ورنہ میں آپ کو ہرگز یہاں نہ لاتی۔ معاذ کے رد عمل پر بشرا نے اسے نرمی سے سمجھایا اور یہاں آنے کی وجہ بیان کی۔ اس دوران وہ لڑکے قہقہے لگاتے ہوئے آگے چلے گئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں خود آپ کو ریسٹورنٹ چلنے کی پیشکش کرتا۔ اپنے پرس کی غیر موجودگی پر آپ نے ایک غلط فیصلہ کر لیا۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی موجودگی میں خواتین کے بل پے کرنے کو کچھ بد تہذیبی شمار کیا جاتا ہے، اور میں اتنا بد تہذیب نہیں ہوں۔ خیر، اب کچھ بھی نہیں بگڑا، ہم یہاں سے اٹھ کر کسی ڈھنگ کی جگہ پر جا سکتے ہیں، بلکہ چلتے ہی ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ پلیز بیٹھیے معاذ، میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لڑکے کم عمر اور ناسمجھ تھے جو ایسی چھیڑ چھاڑ کر گئے۔ دو میچور لوگوں کو ایسی باتوں پر رد عمل ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر معاذ کو ہنسی آ گئی اور وہ بغور اس کی طرف دیکھ کر بولا: باتیں تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے خود نانی اماں ہو، حالانکہ میرے اندازے کے مطابق تمہاری اپنی عمر بھی 22 سال کے آس پاس، بلکہ شاید کچھ کم ہی ہوگی۔ اس نے بالکل اچانک ہی آپ جناب کا تکلف چھوڑ دیا تھا۔ میں طبی نہیں، ذہنی عمر کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم دونوں ہی ابھی نوجوانوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذہنی پختگی اپنی عمر کے نوجوانوں سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہم ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بجا طور پر زیادہ میچور تصور کر سکتے ہیں۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہیں آیا اور معاذ کو تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اوکے، جو تم مناسب سمجھو، ہم یہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ میرے والد گلزار عاصم صاحب ایک صحافی ہیں، اور مجھ میں بھی اپنے والد کے صحافیانہ جراثیم پائے جاتے ہیں، اس لیے اب اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود میں نے اس پرخار میدان میں قدم رکھ دیے ہیں۔ میں عام صحافی خواتین کی طرح اخبارات و رسائل کے خوبصورت بنیے، آج کے فیشن، دسترخوان یا سچی آپ بیتیوں جیسے صفحات کے لیے تو لکھ نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے ان گنی چنی صحافی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا جو اہم مسائل پر لکھتی ہیں، اور یہ لکھنا محض ٹیبل پر بیٹھ کر لکھنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ فیلڈ ورک کیا جاتا ہے۔ جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب میرا آپ سے ٹکراؤ ہوا، اس کے بارے میں کچھ مشکوک سی افواہیں سننے میں آ رہی تھیں۔ 2 نمبر کام تو اس فیلڈ میں ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس زیر تعمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں 10 نمبری کی خبریں مل رہی تھیں۔ میں نے کچھ معلومات ادھر ادھر سے جمع کیں اور باقی کی تلاش میں خود اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طرف ذرا کنوینس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی ایک دوست کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیا۔ میری اس دوست کو صحافت اور اس سے متعلق کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں، اور اس کی شمولیت بس اس حد تک تھی کہ وہ مجھے سوسائٹی کے سائٹ آفس کے قریب ڈراپ کر کے کچھ دور واقع ایک دوسری ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود اپنی خالہ کے گھر چلی جائے گی، اور جب میں اپنے کام سے فارغ ہو جاؤں گی تو وہ میری کال کرنے پر مجھے پک کرنے آ جائے گی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کے سائٹ آفس کے قریب میں اپنی دوست کی تسلی کے لیے اتری تھی، ورنہ میرا فوری طور پر وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنا کام نمٹا کر آخر میں کسی سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اس لیے سائٹ آفس سے کنی کترا کر آگے نکل گئی۔
میرے علم میں یہ بات تھی کہ اگرچہ تعمیر کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، لیکن چھٹی کے دن وہاں کام نہیں ہوتا، اس لیے مزدوروں وغیرہ سے سامنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ وہاں صرف چوکیدار کی موجودگی کی اطلاع تھی، اور چوکیدار کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ زیادہ تر گیٹ کے سامنے ہی کرسی ڈالے بیٹھا رہتا ہے۔ شاید باؤنڈری وال کی وجہ سے اطمینان ہوگا کہ کوئی اندر نہیں آئے گا، لیکن میرے لیے دیواریں وغیرہ پھلانگ لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بچپن سے درختوں، چھتوں اور دیواروں پر چڑھنے کی بہت زیادہ پریکٹس ہے، اس لیے وہاں بھی میں آرام سے دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئی۔ پہلے میں نے لوگوں کے معائنے کے لیے تیار کردہ ماڈل بنگلوز کا جائزہ لیا۔ وہ واقعی بہت شاندار تھا، اور اس پر پینٹ وغیرہ بھی بہت عمدہ کوالٹی کا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے زیر تعمیر بنگلوز کا رخ کیا، اور کافی دیر وہاں مٹر گشت کرنے کے بعد یہ جاننے میں کامیاب رہی کہ وہاں واقعی گڑبڑ ہے۔ عام سی نظر ڈالنے والے شخص کو اگرچہ زیر تعمیر بنگلوز کو دیکھ کر کبھی یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہاں کیسا گھٹیا مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بہرحال میں کھوج لگانے میں کامیاب رہی کہ وہاں تعمیر میں استعمال ہونے والا سریا، سیمنٹ، لکڑی کچھ بھی اس اعلیٰ کوالٹی کا تو کیا، جس کا اشتہارات میں شو کیا جا رہا ہے، درمیانے درجے کی کوالٹی کا بھی نہیں ہے، اور بس یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ جن حصوں میں ماربل وغیرہ کا استعمال کیا جانا ہے، ان حصوں کو ماربل کے ذریعے اور باقی حصوں کو عمدہ پینٹ کی مدد سے چھپانے کا انتظام کر لیا جائے گا۔ میں نے اپنے موبائل کی مدد سے ان سارے نقائص کی ویڈیو اور تصویریں وغیرہ تیار کر لی تھیں۔ میں اس کام میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے وہاں کسی کی آمد کی خبر نہیں ہو سکی، اور میں نے اتنی دیر میں آنے والوں کی آوازیں سنی کہ میرے لیے ان کی نظروں میں آئے بغیر راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مجھے بس اتنی ہی مہلت ملی کہ میں نے اپنا موبائل سمیٹ کر بوریوں کے پیچھے احتیاط سے چھپا دیا۔ میں نے اسے اپنے پرس میں جان کر نہیں رکھا تھا۔ میری احتیاط میرے کام آئی۔ میں نے جن لوگوں کی آوازیں سنی تھیں وہ کامی اور سلطان تھے۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے اور سختی سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں وہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے انہیں یہی بتایا کہ میں کہیں اور جانے کے لیے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہی تھی۔ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا بورڈ نظر آیا تو اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئی، کیونکہ ٹی وی کمرشلز میں اسے دیکھ کر مجھے ویسے ہی اسے دیکھنے کا بہت شوق ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ مجھے یہیں اتار کر اپنی خالہ کے گھر چلی جائے اور بعد میں یہاں سے پک کر لے۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے اسے مجبوراً مجھے یہاں اتارنا پڑا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میری سہیلی کی خالہ بیمار ہیں، اس لیے اس کا ان کے گھر جانا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ بھی میرے ساتھ ہی یہاں رک جاتی۔ میری اس کہانی پر شاید وہ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوئے، اور سلطان نے میرے ہاتھ سے میرا پرس لے کر اس کی اچھی طرح تلاشی لی۔ پرس میں عام استعمال کی کچھ چیزوں اور پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ موبائل میں چھپا چکی تھی، اور پسٹل ہمیشہ اپنے گریبان کے اندر چھپا کر رکھتی ہوں تاکہ میری رسائی میں رہے۔ بابا کو معلوم ہے کہ میں کس انداز میں کام کرتی ہوں، اس لیے انہوں نے خود حفاظتی کے لیے مجھے یہ پسٹل دے رکھا ہے۔ میرا نشانہ بھی کافی اچھا ہے، لیکن پہلی بار یہ نوبت آئی ہے کہ میں نے اس پسٹل سے گولی چلائی ہو۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سلطان نے میرے پرس کی تلاشی لی اور مجھ سے موبائل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے والدین بہت کنجوس ہیں، اس لیے میں اس دور میں بھی ایک عدد موبائل سے محروم ہوں۔ میں نے ان کے سامنے دو چار مزید ایسی باتیں کی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ میں انتہائی کنجوس والدین کی ایسی بیٹی ہوں جو معمولی خواہشات کے لیے بھی ترستی رہتی ہے۔ وہ مجھ سے یہ بھی پوچھنا بھول گئے کہ گیٹ پر چوکیدار موجود ہونے کے باوجود میں اندر کیسے داخل ہوئی۔ انہوں نے نہایت خوش خلقی سے مجھے اپنے ساتھ آفس میں چل کر بیٹھنے کی پیشکش کی۔ میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا، اس لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں کامی نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے والد کا پروجیکٹ ہے اور وہ کبھی کبھار وہاں کا چکر لگا لیتا ہے۔ سلطان کا اس نے اپنے دوست کی حیثیت سے تعارف کروایا۔ میں ان کے ساتھ سائٹ آفس تک پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اسے تالا لگا ہوا تھا۔ چھٹی کی وجہ سے وہاں بیٹھنے والا سٹاف بھی نہیں آیا ہوگا۔ میں کامی اور سلطان کو یونیورسٹی کے حوالے سے بھی جانتی تھی اور ایک لڑکی کی حیثیت سے بھی ان کی آنکھوں میں موجود شیطانی ارادوں کو پہچان سکتی تھی، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کے ساتھ سائٹ آفس میں جا کر بیکار کی مشکل میں نہ پڑوں۔ میں نے ان سے کہا کہ فی الحال میں ان کی میزبانی کا لطف نہیں اٹھا سکتی کیونکہ میری دوست آنے والی ہوگی، اور اس نے مجھ سے سڑک کے کنارے ہی کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ میں اگر وہاں نہیں پہنچی تو مجھے اور میری سہیلی دونوں کو پریشانی ہو جائے گی۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں۔ میرا یہ بہانہ سن کر سلطان عجیب سے انداز میں بولا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ میری سہیلی سے رابطہ نہیں ہوگا۔ کامی جو آفس کا لاک کھول رہا تھا وہ بھی ہنسنے لگا۔
لیکن پھر اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے مجھے بہلانے کی کوشش کی اور بولا کہ اگر میں اپنی سہیلی کے ساتھ نہ بھی جا سکی تو وہ خود اپنی گاڑی میں مجھے گھر چھوڑ دے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب مجھے دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، اس لیے میں نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ میرے اس بار کے انکار پر سلطان فوراً اپنی اصلیت پر اتر آیا اور کامی سے بولا کہ فضول میں اس لڑکی سے مغز ماری کر کے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا ہے کر گزرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن میں ہوشیار تھی، اس لیے اسے غچا دے کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسکول کے زمانے میں گیمز میں پابندی سے حصہ لیا کرتی تھی، اس لیے بہت تیز رفتاری سے دوڑ سکتی ہوں۔ میری والدہ کو اپنے سخت مذہبی رجحان کی وجہ سے میرے اس طرح کے گیمز میں حصہ لینے پر شدید اعتراض نہ ہوتا تو شاید میں کھیلوں کی دنیا میں خاصا نام کما لیتی۔ بہرحال عرصہ پہلے کی وہ ٹریننگ کام آئی اور میں بہت تیزی سے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ پہلے ان دونوں نے مجھے آواز دے کر دھمکی دینے کی کوشش کی کہ اگر میں نہ رکی تو وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ مجھے ان جیسے لڑکوں کے پاس ہتھیار کی موجودگی پر تو شک نہیں تھا، لیکن یہ اندازہ تھا کہ جس مقصد کے لیے وہ مجھے روکنا چاہتے ہیں گولی مارنے کی صورت میں وہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ حتی الامکان مجھے گولی مارنے سے گریز کریں گے۔ میرا یہ اندازہ ٹھیک نکلا، انہوں نے مجھ پر فائر نہیں کیا اور مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سڑک سے بھی کچھ اندر کی طرف موجود ہے اور سڑک پر بس اس کے بینرز اور بورڈ وغیرہ ہی لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں بس اس امید پر بھاگی تھی کہ شاید کبھی کبھی وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں میں سے کسی میں لفٹ لینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دوسری صورت میں اپنے لیے کوئی پناہ گاہ یا مورچہ تلاش کرتی اور انہیں اپنے پاس پسٹل کی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے انہیں خود سے دور رہنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ اگر میں اپنی سہیلی کو فون نہیں کروں گی تو وہ خود آخرکار پریشان ہو کر مجھے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ جائے گی۔ اس طرح کی صورتحال میں کچھ بھی یقینی تو ہوتا نہیں، بس آدمی کو قسمت پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بس ایک بات طے کر لی تھی کہ مجھے ان کے گھناؤنے ارادوں کی تکمیل کے لیے ان کے ہاتھ کسی صورت نہیں لگنا، اور اپنے اس ارادے میں اتنی پختہ تھی کہ مرنے اور مار دینے کے لیے بھی بالکل تیار تھی۔ وہ تو صورتحال ہی بالکل اچانک بدل گئی اور آپ وہاں آ گئے، اس لیے کامی کے گولی کھا لینے کے باوجود ان دونوں کی جان پھر بھی بچ گئی۔ اس نے اتنی روانی سے ساری تفصیل سنائی کہ معاذ کو درمیان میں کوئی دخل تک دینے کا موقع نہیں مل سکا۔ جب وہ چپ ہو گئی تب پوچھا، تم نے اپنا مورچہ کہاں بنایا تھا؟ میرے خیال میں تو کامی درختوں کے جھنڈ میں کافی آگے تک جا کر تمہیں تلاش کرتا رہا تھا اور تم نے اسے اس وقت گولی ماری تھی جب وہ سلطان کی پکار پر واپس لوٹ کر آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ مجھ سے خاصے پیچھے تھا، پھر آپ آ گئے تو ذرا دیر وہ آپ سے الجھ گئے۔ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ میں درختوں کے جھنڈ میں گھستے ہی پھرتی سے ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی اور خود کو درخت کی گھنی شاخوں میں چھپا لیا۔ کامی سلطان سے زیادہ چالاک ہے، اس لیے وہ زیادہ دیر آپ کے چکر میں نہیں پڑا تھا اور سلطان کو آپ کے ساتھ الجھا چھوڑ کر میرے پیچھے آنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ میں درخت کے اوپر بھی ہو سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے نیچے ہی ڈھونڈتا رہا۔ میں اوپر بیٹھ کر سب دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جس طرح سلطان کی درگت بنائی یہ دیکھ کر مجھے بڑا مزہ آیا، لیکن جب اس گدھے نے ننھے بچوں کی طرح کامی کو پکارنا شروع کیا تو میں الرٹ ہو گئی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ آپ نہتے تھے، جبکہ ان دونوں کے ہی پاس ہتھیار موجود تھے۔ سلطان کو تو آپ نے اس کا پسٹل استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن مجھے خدشہ تھا کہ آپ کی رینج میں نہ ہونے کی وجہ سے کامی آپ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں چپکے سے درخت سے نیچے اتر کر اس کے تنے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس وقت کامی کا میری طرف بالکل بھی دھیان نہیں تھا اور وہ جوش میں سلطان کی پکار پر دوڑا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا پسٹل تھا اور میرے اندیشے کے مطابق اس نے آپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے بچاؤ کے لیے مجبوراً مجھے اس کی ٹانگ پر گولی چلانی پڑی۔ اس نے جیسے گولی چلانے کے سلسلے میں اپنی صفائی پیش کی۔ اب تم اپنے موبائل فون کا کیا کرو گی؟ تمہاری اس مہم کا حاصل تو اسی موبائل میں موجود ہے، ہو سکتا ہے وہاں وہ مزدوروں یا پھر کسی دوسرے شخص کے ہاتھ لگ جائے، اس طرح تو تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی، معاذ نے اس سے دریافت کیا۔ موبائل میں نے سائلنٹ پر رکھا ہوا ہے اور سیمنٹ کی بوریوں کے پیچھے بہت احتیاط سے چھپایا تھا، اس لیے کسی کو اس کی وہاں موجودگی کا صرف اسی صورت میں علم ہو سکتا ہے کہ بوریوں کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ موبائل جیسے بھی ملے وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا کیونکہ اس کا سیکیورٹی لاک صرف میرے فنگر پرنٹ پر ہی کھل سکتا ہے۔ ویسے میں جلد از جلد اسے خود حاصل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اس پروجیکٹ کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں نے کافی محنت کی ہے،
موبائل میں موجود تصاویر اور ویڈیوز میری سابقہ معلومات کے ساتھ مل کر تہلکہ مچانے میں خاصا کردار ادا کر سکتی ہیں، اس لیے میری اپنے موبائل تک رسائی ضروری ہے۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ وہ اطمینان سے اپنے ارادے کا اظہار کر رہی تھی۔ معاذ کو اس پر رشک آیا، لیکن چھیڑنے والے انداز میں بولا، تم لڑکی ہو یا کوئی بلا؟ وہاں تم نے اتنی مصیبت اٹھائی اور باقاعدہ ایک بندے کو گولی مار کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکی ہو، پھر بھی دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ایک اچھے صحافی کو کسی بلا کی طرح ہی ہونا چاہیے، جو اپنے اسائنمنٹ کے ساتھ بلا کی طرح چمٹ جائے اور اسے مکمل کر کے ہی چھوڑے۔ صرف اسی صورت میں سچی اور بے باک صحافت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہ حد درجے سنجیدہ تھی۔ معاذ کو ہنسی آنے لگی، لیکن اس نے ہنسی کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ اگر کامی اور سلطان نے تمہارے خلاف FIR کٹوا دی کہ تم مجرمانہ عزائم کے تحت ان کے زیر تعمیر پروجیکٹ پر پائی گئی تھیں اور پکڑے جانے پر کامی کو گولی مار کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، تو تم کیا کرو گی؟ اسی لیے میں نے پہلے ہی اپنے پرس اور موبائل کے چھینے جانے کی FIR کٹوا دی ہے۔ میری سہیلی راہیلہ گواہی دے دے گی کہ آج سارا دن میں اسی کے ساتھ تھی، اس لیے میرے لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا، اس نے مزے سے بتایا اور پھر بری طرح چونکی۔ اوہ، میں راہیلہ کو تو بھول ہی گئی، پتہ نہیں وہ اپنی خالہ کے گھر بیٹھی ابھی تک میری کال کا انتظار کر رہی ہے یا میری تلاش میں نکل پڑی ہے۔ کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، مجھے اسے فوری طور پر فون کر کے اطلاع دینی ہوگی۔ آپ نے یہاں کہیں کوئی PCO دیکھا تھا کیا؟ اتنی دیر میں معاذ کو وہ پہلی بار پریشان اور بے چین دکھائی دی۔ نمبر یاد ہے تو تم میرے سیل سے اپنی سہیلی کو فون کر سکتی ہو، معاذ نے اسے پیشکش کی۔ تھینک یو، نمبر مجھے یاد ہے، راہیلہ میری سب سے بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا نمبر مجھے کیسے یاد نہیں ہوگا؟ اس کے چہرے پر اطمینان کے رنگ آ گئے اور اس نے بڑی بے تکلفی سے معاذ کا موبائل لینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ معاذ نے اسے موبائل دے دیا اور وہ فوراً ہی نمبر ملا کر اپنی سہیلی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ معاذ کو اتنی دیر میں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اچھی خاصی باتونی ہے اور مشکل سے ہی کوئی بات اختصار کے ساتھ کرتی ہے، اس لیے اس کی یک طرفہ گفتگو سنتے ہی بہت صبر سے اپنا موبائل واپس ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے اس کی گفتگو ختم ہوئی اور اس نے معاذ کو اس کا موبائل واپس کر کے رسمی سا شکریہ کہنے کے بعد از خود اسے سہیلی سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ راہیلہ میرے لیے بہت پریشان تھی۔ اس نے اپنی خالہ کے گھر سے کئی بار میرے موبائل پر کال کی، لیکن بیل جانے کے باوجود جب میں نے کال ریسیو نہیں کی تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ اسے معلوم ہے کہ میرا موبائل اکثر سائلنٹ پر رہتا ہے، لیکن میں اس کی طرف سے اتنی غافل نہیں رہتی کہ کئی کالز آنے کے باوجود مجھے علم نہ ہو سکے۔ پھر بھی اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور اس فکر میں رہی کہ یا تو میں اس کی کال ریسیو کر لوں یا خود اس سے رابطہ کر لوں۔ جب دونوں ہی باتیں نہیں ہوئیں تو وہ اپنی خالہ کے گھر سے روانہ ہو گئی۔ وہ خود سیدھی سادی لڑکی ہے، لیکن میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں خاصی گڑبڑ گھٹالا ہوں، اس لیے میری تلاش میں نکلنے کے باوجود وہ خاصی محتاط تھی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والی سڑک پر اس نے ایمبولینس اور پولیس کی ایک موبائل دیکھی تو ٹھٹک گئی اور گاڑی روک کر وہاں موجود ایک بندے سے پوچھا کہ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ اس بندے کو خود صحیح سے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے راہیلہ کو بتایا کہ شاید رہزنی کی کوئی واردات ہوئی ہے اور لٹیرے ایک لڑکے کو مار پیٹ کر اور ایک کو گولی مار کر بھاگ گئے ہیں۔ راہیلہ نے وہاں مزید رکنے میں خطرہ محسوس کیا اور گاڑی آگے نکال کر لے گئی۔ ایسے حالات میں وہ کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے خواہ خود کو مشکل میں نہیں ڈالا اور میرے والد صاحب کو فون کر کے انہیں حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس وقت وہ حسب معمول ایک ٹاک شو میں حصہ لینے کے لیے ایک چینل کے اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ راہیلہ کی کال ملنے کے بعد یقیناً پریشان ہوں گے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کال انہیں بھی کر لوں۔ ساری تفصیل سنانے کے بعد اس نے معاذ سے درخواست کی تو وہ انکار نہیں کر سکا اور اپنے بیلنس پر فاتحہ پڑھتے ہوئے موبائل اسے تھما دیا۔ اس کے خدشات کے برخلاف اس بار اس نے بہت مختصر گفتگو کی اور صرف اپنے والد کو اپنی خیریت کی اطلاع دینے پر ہی اکتفا کیا۔ بابا بہت بال کی کھال نکالتے ہیں، اس لیے میں نے خود ہی لائن کاٹ دی، ورنہ راہیلہ کی طرح ان کی بھی تفصیلی باتیں سننے میں آپ کا سارا بیلنس ہی ختم ہو جاتا۔ اس نے موبائل واپس کرتے ہوئے بڑی سادگی سے کال کے اختصار کی وجہ بتائی تو اس بار معاذ اپنی ہنسی کو نہیں روک پایا۔ محترمہ کو اپنے باتونی پن کا کوئی احساس نہیں تھا اور ان کے خیال میں دوسرے لوگ ان سے طویل گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کیا میرے بابا پر ہنس رہے ہیں؟ اس نے مشکوک سے انداز میں معاذ کو گھورا۔ میری ایسی مجال کہاں، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہارا خاصا قیمتی وقت ضائع ہو گیا ہے۔
معاذ نے خود پر مصنوعی سنجیدگی طاری کی۔ آپ نے میری اتنی مدد کی اور مشکل وقت میں میرے کام آئے۔ ایسے میں اگر مجھے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے آپ کو وقت دینا پڑا تو یہ میرا فرض بنتا تھا، ورنہ آپ الجھن ہی میں رہتے کہ کس ڈرامے میں حادثاتی طور پر انٹری دے بیٹھے تھے۔ وہ اب بھی پوری طرح سنجیدہ تھی اور معاذ کو بڑی بردباری سے جواب دے رہی تھی۔ اس وقت معاذ کو وہ خاصی دلچسپ لڑکی لگی۔ ایک طرف تو وہ اتنی بہادر، جرأت مند اور پھرتیلی تھی کہ اتنی کم عمری میں سچائیاں ڈھونڈنے اور انہیں بے نقاب کرنے کے مشن میں جت گئی تھی، اور دوسری طرف سادگی کا یہ عالم تھا کہ اسے معاذ کے اپنے گفتگو سے لطف لینے کا بھی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کی مذاق میں کہی گئی باتوں کا بھی نہایت سنجیدگی سے جواب دے رہی تھی۔ کامی اور سلطان بڑی کمینی فطرت کے لوگ ہیں، وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کہیں تم کسی مشکل میں نہ پڑ جاؤ۔ اس بار معاذ پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میں مشکلات سے گھبرانے والی لڑکی نہیں ہوں، ان دونوں کو جو کرنا ہے کرنے دیں، میں انہیں ہینڈل کر لوں گی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مشکل میں صرف میں ہی نہیں آپ بھی پڑ سکتے ہیں۔ ان کے خیال میں تو آپ کی دخل اندازی سے ہی معاملہ بگڑا اور شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے وہ آپ سے بدلہ لینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس نے اپنی بات کہتے ہوئے معاذ کا چہرہ غور سے دیکھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ خوف زدہ ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں تمہاری طرح میں بھی انہیں ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ویسے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ کامی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں کم از کم مہینہ تو لگ جائے گا، اور ظاہر ہے سلطان بھی ایک عرصہ اپنے دوست کی تیمارداری میں گزارے گا۔ اسے اپنے ٹوٹ جانے والے دانتوں کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہوگا، اس لیے فوری طور پر کوئی رد عمل آنا مشکل ہے۔ ویسے بھی اب ڈرنے سے کیا ہوگا؟ اوکھلی میں سر دے کر موصلوں سے ڈرنا تو نری حماقت ہے۔ معاذ نے بے پرواہی سے جواب دیا تو وہ مسکرا دی۔ معاذ نے نوٹ کیا کہ اس کی مسکراہٹ بہت جاندار اور چمکیلی تھی، اور ذرا سا مسکرانے پر اس کا چہرہ جگمگا اٹھتا تھا۔ تو پھر اجازت، اب میں چلتی ہوں۔ وہ یکدم ہی کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ معاذ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ ویسے تو یہاں سے میں رکشہ یا ٹیکسی کر کے گھر جا سکتی ہوں، گھر پہنچ کر سواری کا کرایہ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے مجھے اتنی لفٹ دی ہے تو گھر تک بھی آپ سے لفٹ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ چلتے ہیں۔ اس نے بہت آسانی سے معاذ کی پیشکش قبول کر لی۔ پارک سے اس کے گھر تک کا راستہ 20-22 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ متوسط طبقے کی آبادی میں تعمیر 200 گز کے اس مکان کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ گلزار عاصم صاحب واقعی ایک ایماندار صحافی ہیں، جو میڈیا کی چمک دمک میں تو ضرور گھرے ہوئے ہیں، لیکن صحافت سے نوٹ کمانے کا دھندا انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے۔ ایک کپ چائے یا کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اترتے ہوئے بشرا نے اسے دعوت دینے کے انداز میں کہا۔ نہیں، بس اب میں گھر جاؤں گا، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے انکار کر دیا۔ اوکے، ایز یو وش، لیکن میری یہ پیشکش محدود مدت کے لیے نہیں ہے، آپ جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ بابا یقیناً آپ سے مل کر خوشی محسوس کریں گے۔ اس نے معاذ کو اندر بلانے پر اصرار نہیں کیا، لیکن یہ اشارہ بھی دے دیا کہ اس کی یہاں آمد کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ تمہارے بابا جیسی شخصیت سے ملنے کا تو مجھے خود بھی بہت شوق ہے، اور اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے میں جلد یہاں کا رخ کروں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دو۔ معاذ نے بائک کو کک لگائی۔ دوسری طرف اس کے لیے بھی گھر کا بند دروازہ کھل چکا تھا، اور وہ ایک پیر اندر اور دوسرا باہر رکھے گویا صرف معاذ کے رخصت ہونے کی منتظر تھی۔ معاذ خود بھی روانہ ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر یکدم ہی اس کی طرف رخ کر کے اس سے بولا، تم وہاں مت جانا بشرا، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو تو میں تمہارے موبائل کی واپسی کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، بس تم مجھے اچھی طرح اس جگہ کے بارے میں سمجھا دو جہاں تم نے اپنا موبائل چھپایا تھا۔ ٹھیک ہے، بابا کے موبائل پر آپ کا موبائل نمبر آ گیا ہوگا، میں خود آپ کو کال کر کے تفصیل سے سمجھا دوں گی۔ معاذ کی توقع کے برخلاف اس نے ایک بار پھر انکار نہیں کیا، اور بہت آسانی سے اس کی مدد لینے پر تیار ہو گئی۔ اس کے اس رد عمل پر معاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی اپنی طرح ہی کی چیز ٹکرا گئی ہے، اور یہ ٹکراؤ اسے اچھا لگا تھا۔ چنانچہ اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی بجائے کچھ اور کشادہ کرتے ہوئے پہلے ہی سے سٹارٹ بائک کو ریس دی اور وہاں سے ہوا ہو گیا۔ اگر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ خود بشرا کے ہونٹوں پر بھی بڑی جاندار سی مسکراہٹ تھی، اور وہ اس وقت تک گیٹ پر ہی کھڑی رہی تھی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔